بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرے کا عنوان یہ دیا گیا تھا، طلب علم منزل بمنزل۔ مطلب یہ ہے کہ طالب علم بننے کے لیے کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے، درجہ بدرجہ کن امور کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ عنوان دیا گیا ہے۔ ورنہ اصل عنوان تو یہ تھا کہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت مقبول کتاب ہے، پاجا سراغ زندگی، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ آگے کے ہفتوں میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکابر اور اسلاف کی زندگیاں اور ان کے واقعات، اور بالخصوص طالب علم کے لیے طالب علمانہ واقعات جو پیش کیے جاتے ہیں، اس سے بچوں کو نصیحتوں سے زیادہ واقعات یاد رہتے، اور واقعات سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے جو نصیحت سے نہیں سیکھتا۔ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تمام نبیوں کے قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو دیگر نبیوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمیں اور آپ کو اسلاف کی زندگیاں سنائی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پچھلے نبیوں کے قصے سنائے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نبیوں کے قصے سن کر نبی کا دل جمے گا۔ نبیوں کے قصے سننے کے بعد نبی کے اندر صبر، استقامت، میں بھی نبی ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء گزرے، تو مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی ستایا گیا، مجھے بھی ستایا جا رہا ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے آدمی جمع رہتا ہے اپنے کام پر، اپنی رسالت کی تبلیغ پر۔ اب عام لوگوں کو انبیاء کے قصے سنائیں گے، صحابہ کے، تابعین کے، اولیاء کے قصے سنائیں گے، تاکہ ہمارے اندر وہ جماؤ پیدا ہو سکے۔ ایسے ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو قصے گزرے ہیں اس میں بہت سبق ہے، بہت عبرت ہے، بہت نصیحت ہے۔ شرط ہے ان لوگوں کو یہ نصیحت سمجھ میں آئے گی جنہیں عقل ہوگی۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کسے سمجھ میں آئے گی؟ جس کا اسکرو ڈھیلا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ انبیاء کے قصے، اولیاء کے قصے قرآن نے جو بیان کیے ہیں، وہ تب سمجھ میں آئیں گے جب آدمی سمجھنے کی کوشش کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترتیب المدارک کتاب مقدمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 میں، امام ابو حنیفہ تو فقیہ ہیں، مسئلے مسائل والے ہیں، وہ فرماتے ہیں، الحکایات عن العلماء و محاسنہم احب الی من الفقہ۔ علماء اکرام کے قصے، ان کے واقعات اور ان کی خوبیاں اور ان کے کمالات بیان کرنا مجھے فقہ بیان کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مسائل بیان کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے علماء کے واقعات اور حکایات بیان کروں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 285، اس میں فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت۔ نیک لوگوں کی جب قصے اور ان کے تذکرے چھڑ جاتے ہیں تو اولیاء کے قصے اور ان کے حکایات بیان کرنے پر اللہ تعالی رحمت نازل کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی گفتگو جب چل پڑتی ہے تو پھر اس پر اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کتاب طبقات الشافعیہ، اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر لکھا ہوا ہے کہ الحکایات جند من جنود اللہ تعالی۔ قصے، اچھے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یقوی بہا قلوب المریدین، ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالی نیک راستے پہ چلنے کا ارادہ کرنے والوں کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔
ان کا قصہ سننے کے بعد سے میرا دل بدل گیا، ان کا وہ واقعہ سننے اور پڑھنے کے بعد سے میرا دل بدل گیا۔ ایسا دلوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے اچھے واقعات سے، اچھے قصوں سے۔ تو اس واسطے نیک لوگوں کے قصے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص چونکہ ہم طلباء ہیں، طلباء کو طالب علمانہ واقعات بیان کیے جائیں گے، تو پھر اپنی طلب علم کی جو زندگی ہے اس میں ہم کو تقویت ملے گی، اپنے کو جمنا، صبر سے پڑھ لینا، محنت کے جو طریقے ہیں وہ ہم کو معلوم ہو جائیں گے۔ پہلی چیز جو آج کی نشست میں ہے، وہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کی قدر اور اس کی اہمیت۔ تابعین، صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کتاب مفتاح دار السعادہ صفحہ نمبر 121 میں، موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ و حرامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حلال حرام سے پوری طرح واقفیت رکھنے والا عالم، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اس کا علم رکھنے والا عالم اگر انتقال ہو جائے تو اس کی موت کی بنسبت 1000 عبادت کرنے والوں کا مر جانا میرے لیے آسان ہے۔ 1000 عابدوں کا مر جانا آسان بات ہے، وہ غم برداشت کر لیں گے۔ 1000 صوفیہ، 1000 اولیاء دنیا سے یا شہر سے انتقال ہو گئے، اتنے غم کی بات نہیں ہے۔ ایک عالم جو حلال حرام کو صحیح طریقے سے جانتا تھا، اس کا انتقال ہو جانا بہت بڑے غم کی بات ہے۔ یہ قول بھی کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود ان کے متعلق لکھا گیا ہے حیات الصحابہ میں، علم کے دروازوں میں سے 10 دروازے اگر کیے جائیں تو 8 دروازے حضرت عمر کے ہوں گے۔ خود بڑے عالم ہیں صحابہ میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی وفات کی بنسبت یہ 1000 عابد چلے گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ، یہ بھی مفتاح دار السعادہ کی بات ہے، روایت ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، ایک مسئلے کا سیکھنا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ سیکھ لو، ساری رات عبادت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اب ساری رات عبادت کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ موجودہ زمانے میں کہاں سے ہر آدمی کو اتنی طاقت اور قوت حاصل ہے کہ بھئی گھنٹے گھنٹے نفلوں میں کھڑے رہے، لمبی لمبی عبادتیں کرتے رہے۔ سنن قبلیہ بادیہ پڑھنا ہی مشکل ہے لوگوں کو، اوابین چاش پڑھنا ہی مشکل ہے لوگوں کو۔ عام لوگ تو دور کی بات، علماء اور طلباء کتنا اشراق پڑھ لیتے ہیں، کتنا چاش پڑھ لیتے ہیں، کتنا اوابین پڑھ لیتے ہیں۔ پورے مہینے میں کتنی مرتبہ اوابین کی توفیق مل جاتی ہے، پورے مہینے میں کتنی مرتبہ چاش کی توفیق مل جاتی ہے، تہجد میں پورے مہینے میں کتنی مرتبہ اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ پوری رات عبادت کرنا تو بات کی بات، تہجد کی 4 رکعت پڑھ لیں بس کافی ہے۔ اس سب کے مقابلے میں فرماتے ہیں ایک مسئلہ معلوم کر لینا میرے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں، لباب من العلم يتعلمه الرجل احب الی من 1000 رکعت تطوعا، کسی بھی شخص کا علم کا ایک باب سیکھ لینا۔ علم کا ایک باب یعنی کتاب الصلاۃ شروع ہونے کے بعد پھر کیا شروع ہوتا؟ باب الطہارتی، تو اب طہارت کے مسائل شروع ہوتے، تو طہارت کا پورا باب سیکھ لیے۔ باب التیممی، تیمم کا پورا باب پڑھ لیے۔ تو ایسا علم کا ایک باب سیکھ لینا ہمارے نزدیک کون کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ 1000 نفل رکعتیں اس زمانے میں تو آسان نہیں ہے 1000 پڑھ لینا، 500 رکعتیں پڑھ لینا بھی آسان نہیں ہے، لیکن باب التیمم پڑھ لینا آسان ہے، باب الطہارت پڑھ لینا آسان ہے، باب صلاۃ المریض پڑھ لینا آسان ہے، باب صلاۃ المسافر پڑھ لینا آسان ہے۔ تو ایک ایک باب ختم کر لیے، 1000 رکعت نفلیں پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام کر لیے۔
فضیلت والے عمل یعنی فضیلت اس واسطے سنائی جاتی ہے عام طور سے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے. کیا ہوتا ہے یہ پڑھنے سے؟ پرانے زمانے کے مسائل ہیں. صحابہ جس زمانے میں فرمایا اس زمانے میں جدید مسائل تو نہیں تھے نا. جو مسائل تھے انہی مسائل کے بارے میں فضیلت بیان کیے ہیں وہ صحابہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے طلباء کے لیے، العلم خیر من المال، علم حاصل کر لینا زیادہ بہتر ہے مال کمانے سے بھی. بعض طلباء رہتے ہیں کہ صبح میں یہاں پڑھ لیں گے، شام میں ٹیوشن پڑھا لے کے کچھ کما لیں گے، امامت کر کے کچھ کما لیں گے، کہیں جمعہ پڑھا کے کچھ کما لیں گے. شہری بننے میں یہی فائدہ رہتا ہے کہ پڑھ لو نکل جاؤ، باقی صبح میں کہیں اور مکتب پڑھا لیے، کہیں شام میں ٹیوشن پڑھا لیے. تکرار وکرار کرنے کا کچھ بھی شوق نہیں رہتا. سہولت بہرحال مختلف نظریوں کے حساب سے لوگ آپشنز رکھتے ہیں کہ بھئی مغرب سے عشاء تک پڑھ کے بھی عالم بن جاتے، صبح میں کما لے کے آ جاؤ. سہولتوں کے لحاظ سے مال حاصل کرنے سے بھی زیادہ طالب علمی کے زندگی میں علم حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، اس واسطے کہ مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتا ہے اور علم تمہاری حفاظت کرتا. مال کی اپنے کو حفاظت کرنا پڑتا ہے. اے ٹی ایم کارڈ رہا تو بھی آپ کو اپنا پاسورڈ کسی کو بتانے سے بچے رہنا پڑے گا، اور اپنے پاس علم رہا تو علم ہم کو بچائے گا. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ہم کو علم بچاتے رہتا ہے. یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ بولنا یہ نہیں بولنا. یہ ساری بولنے میں عمل کرنے میں جو ہم کو رہبری کرتا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ علم کرتا ہے. اور آگے ایک فرق اور بیان کیے، والمال تفنیہ النفقۃ والعلم یزکو علی الانفاق، مال خرچ کرتے جاؤ گے تو جیب خالی ہوتے رہتا، علم خرچ کرتے جاؤ گے تو پھر بڑھتے رہتا. کتنی مرتبہ مثلا سمجھیے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ بھئی مختصر المعانی 8 سال پڑھایا، تو بغیر مطالعے کی پڑھانے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی. اگرچہ کہ بغیر مطالعے کے نہیں پڑھانا ہے، لیکن ہر سال سبق کا کوئی نہ کوئی نقطہ اس میں بڑھتے رہتا. مشکات شریف پڑھائے، ہدایہ پڑھائے، جو کتاب آپ بار بار پڑھاتے رہیں گے ہر بار علم میں اضافہ ہوتے رہے گا. جس کے درس مسائل دیے، کسی کو کوئی فتویٰ لکھ کر دیے، جس مصروفیت میں رہو گے علم کی، وہ مصروفیت علم میں اضافہ کرتی جائے گی. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا فرق، والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم حاکم ہے، جج ہے، اور مال محکوم ہے. پراپرٹیوں کے مسئلے جھگڑ لے کے آئے، فیصلہ کون کریں گے؟ مفتی صاحب کریں گے. کس وقت کئی کو کریں گے؟ مفتی صاحب. مفتی صاحب کے پاس علم ہے اور وہ علم کی بنیاد پر مال کے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو مال حاکم ہے اور علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے. چوتھی بات یہ فرمائے، مات خزان المال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر اعیانهم مفقودۃ وآثارهم فی القلوب موجودۃ. مالدار چل بسے لیکن علم والے ابھی بھی زندہ ہیں. جتنے بڑے بڑے قارون، فرعون، حامان، جتنے بھی مالدار دنیا سے گئے ہیں، اب ان کا تذکرہ کسی دلیل میں پیش کرتے کیا؟ جیسے نعوذ باللہ حضرت قارون نے فرمایا، حضرت فرعون نے فرمایا، حضرت دجال نے فرمایا، ایسا تھوڑی بولیں گے. لعنت بھیجیں گے جب بھی ان کا نام آئے گا. حالانکہ مالدار بہت ہیں. ہارون رشید بھی اپنی جگہ پر عالم بھی تھے لیکن حکمرانی غالب تھی، تو کبھی بھی نہیں بولتے ہوئے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ہارون رشید ایسے سیدھے سیدھے نام لے لیتے ہارون رشید بول کر. تو مال کی وجہ سے مالدار دنیا سے چلے گئے، اب وہ زندہ نہیں ہیں، لیکن علم کی وجہ سے جو ہیں وہ ابھی بھی باقی، رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. اب جن اکابر کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جن کے نام لے کر ہم حوالے پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں حضرت امام ابو حنیفہ انتقال ہو کتنے 100 سال ہو گئے، ابھی بھی جب بھی فقہ پڑھو آپ ہر صفحے میں امام ابو حنیفہ کا نام لیے بغیر نہیں گزر سکتے. تو وہ ابھی بھی زندہ ہیں. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. بے شک ان کے جسم مٹ گئے. والعلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے اس وقت تک علماء باقی ہیں. اعیانہم مفقودۃ، ان کے جسم تو نہیں ہے، فنا ہو چکے، لیکن وآثارہم فی القلوب موجودۃ، ان کے علم کے کارنامے ابھی بھی دلوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں، تذکروں میں زندہ ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد ہے اسی کتاب میں ہی مفتاح دار السعادہ صفحہ نمبر 118، العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل اللہ، وہ عالم جو علم رکھتا ہے، اعظم اجرن زیادہ ثواب ملے گا اسے، من الصائم روزے دار ہمیشہ روزے رکھنے والا، القائم رات بھر نفلیں پڑھنے والا، والغازی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب کسے ملے گا؟ عالم کو ملے گا۔ اب یہاں سمجھ لو، الصائم من الدہر پوری زندگی روزے، پوری زندگی قیام اللیل اور اللہ کے راستے کا جہاد۔ اب اسی میں لے لو اللہ کے راستے کی دعوت و تبلیغ، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بھئی ایک قدم ڈالنے پر 700 قدم جہنم کی دھول نہیں لگتی، اور پھر 2 رکعت پڑھے تو پتہ نہیں 14 لاکھ بولتے، کتنے بولتے ہیں۔ تو یہ جتنا ثواب اس میں ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ منسوخ چیز ہے، مجتہد نہیں ہے کہ بھئی ایسا ثواب ملے گا، فلاں صاحب نے لکھا ہے، جہاد بولے تو بھی وہ مجھ مراد ہے، تبلیغ بولے تو بھی وہ مراد ہے، جہاد تبلیغ دو برابر ہے، ایسا تعویل کر کے مکس کیا گیا مسئلہ نہیں ہے، سیدھے سیدھے ہے العالم اعظم اجرن، عالم زیادہ ثواب والا ہے روزے دار سے، صائم اللیل صائم النہار سے، قائم اللیل سے، اور غازی فی سبیل اللہ سے۔ یعنی اس کام کی تاخیر مقصود نہیں ہے، دعوت و تبلیغ میں ثواب نہیں ملتا، فضیلت نہیں ہوتی، یہ بولنا مقصد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت والی چیز یہ علم ہے جسے حاصل کیا جا رہا ہے۔ علم کی بنیاد پر تبلیغ ہوگا تو علم کی تبلیغ ہوگی، علم کے بغیر اگر تبلیغ ہوگی تو جہالت کی تبلیغ ہوگی۔ علم کی بنیاد پر تبلیغ ہے تو علم کی تبلیغ ہوتی۔ آپ کی دکان میں جو سامان ہے آپ بیچتے جائیں گے، آپ کی دکان میں سڑا ہوا سامان ہے تو سڑی ہوئی بھی تبلیغ ہوگی۔ اگر روشنی اور رونق والی چیز ہے، علم والا نور والا علم ہے تو پھر نور والی تبلیغ ہوگی۔ تبلیغ کس چیز کی کرنا ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، احکام اسلام کی، تعلیمات اسلامیہ کی، اسی کی کرنا ہے۔ اب وہ معلوم ہی نہیں ہے تو کس چیز کی کریں گے؟ حضرت خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، یا بنیا تعلم العلم، بیٹے علم حاصل کرو، فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَمَالًا وَإِنِ افْتَقَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ مَالًا۔ پیارے بیٹوں علم حاصل کرو، کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارے لیے کمال ہوگا۔ یعنی علم حاصل کر لیے، اس کے ساتھ ساتھ مالداری بھی آ گئی، مالدار عالم ہے، عالم بھی ہے مالدار بھی ہے۔ اور اگر غریب ہو گئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا، علم خود ایک دولت ہے تمہارے لیے۔ علم کے ساتھ مالداری آ گئی تو نور علی نور ہو گیا، ڈبل ڈبل نعمتیں جمع ہو گئی۔ اگر مالداری جمع نہیں بھی ہوئی تو علم خود اپنی جگہ پر بہت بڑی دولت ہے۔ اسے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ بولتے تھے، کتابوں میں بھی لکھا رہتا تھا، 1,00,000 روپے کی بات بتا رہا ہوں سنو، 1,00,000 روپے کا نسخہ بتا رہا ہوں سنو۔ تو اب یہ بات کتنے لاکھ روپے کی؟ 1,00,000 روپے کی ہے، تو 1,00,000 روپے ایک طرف، یہ بات ایک طرف۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اجل تابعین میں سے فرماتے ہیں، لیست عبادت اللہ بالصوم والصلاۃ ولکن بالفقہ فی دینہ، نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت دین میں دین کی سمجھداری پیدا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے وہ سمجھو پہلے۔ دینداری نماز روزے کے ذریعے سے، بالکل نماز روزہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، فرض ہے، لیکن نماز روزہ کسے کہتے ہیں وہ نہیں سمجھے تو نماز روزہ بھی رہے گا اور حرام بھی اپنی جگہ پر رہے گا، حرام خوری بھی برابر چلتی رہے گی اور نماز بھی اپنی جگہ پر برابر چلتی رہے گی۔ نماز آپ کو حرام خوری سے نہیں بچائے گی، کیونکہ دینداری نماز روزے کا نام سمجھ لیے ہیں، اسے سمجھنے کا نام دینداری نہیں سمجھے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے والوں کو خط لکھے، کیا خط لکھا؟ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح،
جس کسی نے بھی بغیر علم کے عبادت کرنا شروع کر لیا اس نے نیک کام کرنے سے بھی زیادہ فساد مچانے کا کام شروع کر لیا۔ کون لکھ رہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ کس کو لکھ رہے؟ اہل مدینہ کو۔ اور یہ لکھ رہے ہیں من تعبد بغیر علم، بغیر علم کے عبادت شروع کر لیے، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، تو اس کی وجہ سے جو فساد مچے گا وہ زیادہ ہوگا بمقابل اس کی طرف سے کوئی خیر اور کوئی صلاح کے مقابلے میں، اس سے اتنی اچھی امید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الرجل لا يتعلم الباب من العلم فیعمل به خیر من الدنیا وما فیہا۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو زبردست تابعی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً دودھ پیے ہوئے سے ہیں۔ جب کبھی یہ روتے تھے اور بھوک کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ انہیں دودھ پلایا کرتی تھی، تو پھر اس حساب سے کیا ہو گئے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رضائی بیٹے ہو گئے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، تابعی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں دیکھ لو، ان الرجل لا يتعلم الباب من العلم، آدمی علم کا کوئی باب سیکھ لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ کہاں ہے اس کا حوالہ بھی؟ جامع بیان العلم و فضلہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ اب اس میں دیکھو ایک بات ہم یہ بھی بولتے ہیں نا دعوت تبلیغ میں کہ بھئی اللہ کے راستے میں ایک رات اور ایک دن کا کھڑے ہو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے بول کر، شب قدر میں کعبے کے سامنے اس سے زیادہ فضیلت ہے، یہ بھی بولتے ہیں۔ تو حسن بصری صاف صاف بول رہے ہیں ان الرجل لا يتعلم الباب من العلم فيعمل به، صراحت کے ساتھ علم کے لفظ کے ساتھ بول رہے ہیں، علم کا ایک باب سیکھ لو، اس میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے عمل کے ساتھ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، بغیر علم کے دین پر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ غلط راستے پہ چلنے والا، چل رہا وہ بھی چل رہا اور عالم بھی چل رہا، دونوں چل رہے ہیں، ایک غلط راستے پہ چل رہا اور ایک سیدھے راستے پہ چل رہا۔ علم کے ذریعے سے عمل کرنا شروع کرو گے تو صحیح راستے پہ چلو گے، علم کے بغیر عمل کرنا شروع کرو گے غلط راستے پہ چلو گے۔ چلنا تو عالم کو بھی ہے، چلنا تو غیر عالم کو بھی ہے۔ اگر علم کے ساتھ چلو گے تو صحیح راستہ ملے گا، بغیر علم کے چلو گے تو غلط راستہ۔ اس کی سیدھی بات ہے، آپ عادل آباد ہے، راستہ معلوم ہے تو سیدھے چلیں گے، عادل آباد پہنچیں گے۔ اگر راستہ معلوم نہیں، سیدھے جا رہے ہیں قبرستان پہنچیں گے۔ پھر ارے کون سے راستے پہ چل رہے پر معلوم کر لے کے تو جاؤ نا، اس راستے سے جانے سے عادل آباد آتا یا قبرستان آتا، تو معلوم کرتے ہوئے چلیں، تو معلوم کرتے ہوئے چلیں گے تو سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح، اور بغیر علم کے عمل کرنے والا صلاح کا کام کم کرتا ہے، فساد کا کام زیادہ کرتا ہے۔ فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادہ، تو علم پڑھو، علم حاصل کرو تاکہ تمہاری عبادت اور تمہارے اعمال محفوظ رہیں، تمہاری عبادت بھی محفوظ رہے، تمہارے اعمال بھی محفوظ رہیں۔ فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت کے شوق میں، عبادت کی طلب میں لگے رہے، علم کی طلب میں نہیں لگے رہے۔ حتی خرجوا بأسیافہم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے علم سیکھے بغیر عمل کرنا چاہا تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہترین طبقے کے خلاف تلواریں اٹھا لی۔ خوارج ایک فرقہ گزرا ہے جو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھا لیا تھا دین پر عمل کرنے کے جذبے میں۔ بھئی دین پر عمل کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم نہیں تھا ان کے اندر، لیکن عمل تھا، تو جہالت والا عمل ان کو صحابہ کے خلاف تلواریں اٹھانے پر کیا کر لیا؟ آمدہ ہو گئے۔ اسی واسطے آج دیکھ لو بعض لوگوں میں بظاہر دینداری دکھتی، لیکن علماء کو بھی گنتے رہتے، مدارس والوں کو بھی گنتے رہتے، مفتیوں کو بھی گنتے رہتے،
बज़ाहिर क्या है, माशाअल्लाह दाढ़ी भी है, पेट खुद बताता है कि ये उम्मत की देन है, बोले ऐसा उम्मत के एहसानात का नतीजा है जो आपका पेट क्या हुआ है, पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम किए हुए है। और फिर ज़बानें कैसी हैं, उलमा के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, मुफ्तियान इकराम के ख़िलाफ़। एक जाहिल शख्स, बेरिश, बेनमाजी इतना उलमा से बदजन नहीं होगा, उनसे बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू या ख़यालात नहीं रखेगा जितना ये जाहिल दीनदारों की ज़बान और उनके ख़यालात चलते हैं। तो ऐसे जाहिलों से कभी वास्ता पड़ जाए तो फिर ये बातें याद कर लेना हज़रत हसन बसरी की, क्या इन्न रजुला, क्या फरमाए, वल आमिल अला गैर इल्मिन मा युफसिद अक्सर मिम्मा युस्लिह, बग़ैर इल्म के अमल करने वाले से जो फसाद होता है उसके सलाह के मुकाबले में वो ज़्यादा होता है। समझ रहे? हज़रत मैमून रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी जामिउ बयानिल इल्मी व फ़ज़लिही की रिवायत है, इन्ना मसलल आलिमी फ़िल बलदी कमसली ऐनिन आज़बतिन फ़िल बलदी। कैसी बेहतरीन बात है, देखो, किसी आलिम का किसी शहर में क़ियाम पज़ीर हो जाना ऐसा है जैसे कि किसी शहर में मीठे पानी का चश्मा और कुआं उग जाना। पूरे शहर के लिए मीठा पानी मुहैया हो रहा है, पूरे लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही है जैसे मीठे पानी से, वैसे आलिम का किसी शहर में रहने से उनकी दीन की पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये रिवायत भी जामिउ बयानिल इल्म व फ़ज़लिही जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 223, क्या फरमाया, अल उलमाउ मनारुल बिलादी मिनहुम युक्तबसुन नूरु अल्लज़ी यहतदी बिही। उलमा की मिसाल, ये बड़े बड़े अइम्मा और ताबईन हैं, गुलू और फालतू बातें नहीं करते, अहादीस और कुरान हदीस की रोशनी में ही कोई नतीजा कायम करते हैं। क्या फरमाया, अल उलमा मनारुल बिलाद, उलमा शहरों के ऊंचे मीनार होते हैं। पहले ज़माने में क्या रहता था, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो अब तो लाइट लग गए, खंबे लग गए, लाइटिंग रहती है। शहर शुरू होने से पहले क्या होते, शहर के शुरू में सरकारी खंबे रहते हैं लाइटिंग की, वहाँ से आदमी समझ लेता है कि भाई यहाँ कोई शहर शुरू होने वाला है। तो शहर से पहले जो सरकारी करंट के जो खंबे रहते हैं वो रास्ते से गाड़ी से आने वाले को बता देते कि अब शहर शुरू होने वाला है। आदमी मुतमईन हो जाता है, यहाँ कोई होटल होगी, कोई दुकान होगी, कोई मस्जिद होगी, इत्मीनान हो जाता है जंगल में गाड़ी चलाने के मुकाबले में। तो शहर की रोशनी से सवारी पर सवार होने वाले को जिस तरह रास्ते का पता मिलता है, ऐसे ही उलमा ये रास्ता बताने वाले होते हैं दीन और शरीयत का। जिस तरह शहर की रोशनी से रास्ता मिलता है, उलमा के इल्म की रोशनी से शरीयत मिलती है। अल उलमा मनारुल बिलाद मिनहुम युक्तबसुन नूर, उलमा के ज़रिए से नूर हासिल किया जाता है। अल्लज़ी युहतदा बिही, जिस नूर की बरकत से लोग हिदायत पर आते हैं, जिस नूर की बरकत से लोग सीधे रास्ते पे आते हैं। इमाम इब्ने मुक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, क्या है, उतलुबुल इल्मा, इल्म हासिल करो। फ़इन कुंतुम मुलूकन बरस्तुम, अगर तुम ख़ानदानी बादशाह हो और बादशाह का बेटा है, मालदार का बेटा है, वो इल्म हासिल कर रहा है, तो बादशाहत के साथ इल्म जुड़ गया, मालदारी के साथ इल्म जुड़ गया, तो ये इल्म आपको बरस्तुम और ऊंचा बना देगा और ऊंचे मकाम वाला बना देगा। वइन कुंतुम सूक़तन इश्तुम, और अगर तुम आम आदमी रहे तो फिर आराम से ज़िंदा रह सकते, ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं रहती, इज़्ज़त की ज़िंदगी रहती है अगर तुम फ़कीरी के साथ भी आलिम बन गए। अब बहुत से उलमा, उनका ज़ाती मकान नहीं है, प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं, ज़्यादा दौलत नहीं है, फिर भी हर आदमी को उनका एहतराम करना ज़रूरी रहता है और लोग करते भी हैं। किस वजह से करते? इल्म की वजह से करते हैं। किसी सियासी लीडर, एमएलए, एमपी और फलां की जो का इज़्ज़त रहती है, भाई उसका एक ओहदा है, उसकी फ़ौज है, उसके साथ बॉडीगार्ड हैं, वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की है तो वो अपना पत्ता काट देता है, कुछ भी दुश्मनी कर लेता है, इस मजबूरी में करना पड़ता है।
ایک عالم کی جو عزت کرتے ہیں اس میں کیا مجبوری ہے؟ شریعت کا حکم ہے اور آپ اختیاری طور پہ عزت کر رہے ہیں. یعنی کوئی گن لے کر، کوئی باڈی گارڈ رکھ لے کے، کوئی مولانا ڈرا کے تو عزت کرو، نہیں تو پھر شوٹ کر دیتے بول کے، تو نہیں تو پھر رہنا ایسا. مولانا کے ساتھ لاٹھی بھی نہیں رہتی، باڈی گارڈ کہاں سے رہیں گا؟ تو علم کی وجہ سے غریب علماء کی بھی عزت ہو جاتی ہے. یہی فرماتے ہیں اذا اکرمک الناس لمال او سلطان فلا یعجبک ذلک. اگر تمہاری عزت، تمہاری آؤ بھگت، تمہارا استقبال تمہاری طاقت اور دولت کی وجہ سے ہو رہا ہے، پاور ہے ہاتھ میں اس واسطے عزت ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے اس واسطے عزت مل رہی ہے، تو تعجب مت کرو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ عہدے ختم ہونے والے ہیں، یہ دولت ختم ہونے والی ہے، یہ پائیدار چیزیں نہیں ہیں. ہاں فإن زوال الکرامۃ بزوالہما، دولت ختم، طاقت ختم، عہدہ ختم تو عزت بھی ختم. ایک بار ہم دیکھے کہ نائیڈو کی جب یہاں پر حکومت تھی تو کار، باڈی گارڈ، فوج سب اس کے پیچھے رہتے تھے. اب چلی گئی، یہاں سے تلنگانہ الگ ہوا، آندھرا الگ ہوا، تو ایئرپورٹ پہ جو چیکنگ کرتے ہیں ہر آنے والے مسافر کو، تو اس کو بھی چیکنگ میں لائن میں کھڑا کیے. حالانکہ ایک وقت کا کیا ہے وہ شخص؟ سی ایم ہے. پوری ہائی ٹیک سٹی کون بنائے؟ وہی بنایا جس سے لاکھوں روپے اب یہاں کی حکومت کما رہی ہے. یعنی حیدرآباد کو یوں سمجھیے کہ بھئی دوسرے ملکوں کی طرح ایک بہت خوشنما شہر جو بنا کر دیا وہی بنایا، لیکن جب حکومت گئی تو کیا ہو گیا؟ اب عام آدمی کی طرح ہو گیا. تو حکومت اور سلطنت اور عہدے اور دولت کی وجہ سے اکرام ہو رہا ہو تو پھر کیا مت کرو، خوش فہمی مبتلا نہیں ہونا. وَلَكِنْ لِيُعْجِبُكَ اِذَا أَكْرَمُوكَ لِعِلْمٍ أَوْ دِينٍ. ہاں تمہیں خوشی اس وقت ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں تمہارے علم اور تمہارے دین کی وجہ سے اگر عزت کر رہے ہیں تو اب تم مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ یہ علم ختم ہونے والا نہیں ہے. بڑھاپے میں ایسا ہوتا کیا؟ کوئی شیخ الحدیث ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، ارے بوڑھے ہو گئے مولانا، یہ چھوڑ دو ان کو. بڑھاپے میں اور عزت بڑھ جاتی ہے. جتنا زیادہ مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے کوئی عالم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے علم میں اتنی، ان کے وقار میں، روب میں، ان کے مقام میں اور عزت بلند ہو جاتی ہے. گورنمنٹ سرونٹ کی طرح نہیں ہوتے کہ بھائی وہاں سے 58 ایئرس میں وہاں سے آپ ریٹائرڈ ہو گئے، اب اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ میں پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہے. ویسا نہیں رہتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيسير إلى غيركم فتذلوا اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. یہ بھی اسی کی روایت ہے جامع بیان العلم و فضلہ. علم حاصل کرو اے قوم عرب. عرب والوں سے فرما رہے کون؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں. اہل عرب سے فرما رہے، تو اہل عرب سے جب خطاب ہے تو اہل عجم بھی داخل ہوں گے نا. عربیوں کو جب علم سیکھنا ہے تو عجمیوں کو نہیں سیکھنا ہوگا، حیدرآبادیوں کو نہیں سیکھنا ہوگا، کڑپے والوں کو نہیں سیکھنا ہوتا. اے قوم عرب علم حاصل کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ علم تم سے نکل کر غیروں میں چلا جائے گا. اس قرآن حدیث کی تم قدر نہیں کیے تو غیر مسلم مسلمان بنیں گے، وہ علم حاصل کریں گے. یہودی مسلمان بنیں گے، وہ علم حاصل کریں گے. تم مسلمان رہ کر بھی قرآن حدیث کے علم سے محروم ہو جاؤ گے، اور تم اس کے بعد اس علم کی ناقدری کیے، دوسرے عالم بن گئے، اب تم ذلیل ہو جاؤ گے. اس کی مثال سمجھنے کے لیے دیکھو، جس کے والد صاحب عالم نہیں ہیں، دوسرے مولانا کے پاس جھکتے نہیں جھکتے؟ ارے آپ کے ہی والد صاحب کو لے لیجئے، آپ کے محلے کے امام صاحب کے پاس تھوڑا ادب احترام سے پیش آتے نہیں پیش آتے؟ وہ خود عالم ہوتے تو محلے کے لوگ ان کے پاس ادب احترام سے پیش آتے. تو علم تمہارے پاس سے دوسرے کے پاس چلے جائے گا تو پھر تم ذلیل ہونا پڑے گا، دوسرا عزت کے ساتھ جیے گا. علم حاصل کرو، کیونکہ علم دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. دنیا کی عزت تو سب کو معلوم ہے. جو کم عقل، بیوقوف، نالائق ہیں، وہ اگر علماء کی توہین کرتے ہیں تو ان کا حساب، ان کا شمار نہیں ہوتا، کیڑے مکوڑوں کا شمار نہیں ہوتا ہے. بازار میں مرغی بیچتے، اس کا ایک سائز رہتا. بازار میں کھانے کے جو فاختے چڑیاں وغیرہ آتی ہیں، بٹر وغیرہ، وہ بھی بیچتے ہیں، اس کا ایک وزن رہتا، 200 گرام کی تو رہتی کم از کم. بازار میں مکھی مچھر بیچتے کیا؟ 1 گرام مکھیاں لے لو، 1 گرام مچھر لے لو،
कहीं मक्खियाँ मच्छर मिलते हैं, उनकी हैसियत नहीं रहती। ऐसे ही जो तनकीद करने वाली आवाम रहती है वो मक्खी मच्छर के हिसाब में रहती है, उनका ज़्यादा क्या नहीं कर लेना, दिल पे नहीं ले लेना, फलां ऐसा बोले फलां ऐसा बोले बोल के, अरे समझ रहे, ज़्यादा दिल पे नहीं, छोड़ देते रहना। अपने सफ़र की रफ्तार में कमी आ जाती है उन लोगों की बातों पे क्या करने से, तवज्जो देने से। वो ऐसा बोले आपके बारे में, वो ऐसा बोले मदरसे के बारे में, वो ऐसा बोले फलां के आपके बयान के बारे में। आपको इत्मीनान है कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अच्छी नीयत से बोल रहे हैं, बस काफ़ी है। किसी की तारीफ़ में खुशफहमी में नहीं आना, किसी की तनकीद से नाउम्मीद और मुरझा जाना नहीं है। अरे समझे नहीं समझे, अपने बोलने का एक स्टाइल है, अपने बोलने अपने मुताले का एक अंदाज है, अपनी तकरीर का एक की रविश है। आपको पसंद है बैठ के सुनिए, नहीं पसंद है तो आप पतली गली से निकल जाइए। अरे समझ रही, हाँ गलत बोल रहे हैं तो फिर वाक़ियतन हक़ यही है कि आप रुजू कीजिए, नहीं ये बात गलत हो गई थी, इसे ख़त्म की जाएगी, उससे उज़्र पेश किया जाएगा। लेकिन बात हक़ है, सिर्फ है कि आपको पसंद नहीं आए इस वास्ते कि आपके हक़ में नहीं है। तो हक़ वो नहीं है जो आपके हक़ में हो, हक़ वो है जो शरीयत के हक़ में हो, जो रसूल और किताबुल्लाह के हक़ में हो, वो हक़ है। इस वास्ते बाद लोग बोलते भी ना, भाई आप उलमा हक़ बोलने वाले उलमा नहीं रहे, तो हम ये बोलते हक़ बोलने वाले उलमा हैं, लेकिन आपके हक़ में बोलने वाले उलमा नहीं। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई जो हमारे हक़ में बोलने वाला नहीं है वो हक़ बोलने वाला नहीं है, और हम ये बोलते हैं कि आपके हक़ में बोलने वाले तो वाक़ियतन नहीं है, अलबत्ता हक़ बोलने वाले तो हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के भी उस्ताद के उस्ताद हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द होते हैं। अरे समझ रहे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के और इमाम बुखारी के इमाम अबू हनीफा के, तो समझ में आ रहा है इमाम बुखारी या इमाम अबू हनीफा का। लोग इमाम बुखारी को जितना अहमियत देते हैं, उनके उस्ताद के उस्ताद होते कौन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। शागिर्द का इतना मकाम है तो उस्ताद का कितना मकाम रहना, बेटे का इतना मकाम है तो बाप का कितना मकाम रहना। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, खुय्यरा सुलेमान इब्न दाऊद बैन अल मुल्क वल इल्म फख्तार अल इल्म फ़ाताहुल्लाहुल मुल्क वल इल्म बिइख्तियारिहिल इल्म। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया, इल्म होना या हुकूमत होना, क्या होना। आपसे पूछे मोदी साहब कि अब मैं छोड़ दे रहा हूँ 2024 में, आप कुर्सी लेना है तो ले लीजिए, अलबत्ता एक शर्त यह है कि मदारिस पूरे बंद हो जाएंगे, हुकूमत आपके हवाले कर दी जाएगी। तो हमारे मदरसे का या किसी भी मदरसे का हर तालिब इल्म पीएम की कुर्सी छोड़ना गवारा करेगा, लेकिन किसी मदरसे का बंद होना गवारा नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इल्म चाहिए, हुकूमत और दौलत नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म को इख्तियार करने की वजह से फ़ाताहुल्लाहुल मुल्क वल इल्म, मुल्क भी दिया, हुकूमत भी दिया, इल्म भी दिया, किसके नतीजे में, इल्म को इख्तियार करने के नतीजे में। समझ गए। हज़रत सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये भी मिफ्ताह दार सादा की रिवायत है, अरफ़उन नास इंदल्लाहि मंज़िलतम मन कान बैनल्लाहि व बैन इबादिही व हुवा रुसुलु वल उलमा। कितनी शानदार बात है। देखो, अल्लाह ही डालते हैं इन लोगों के दिमागों में ऐसी बेहतरीन बात, वरना आदमी अपनी तरफ से सोच के ऐसी बातें नहीं बयान कर सकता, ऐसे जुमले नहीं बना सकता। फिल्मों में भी बहुत से डायलॉग इमोशनली रहते, लेकिन बहुत दिमाग पाशी के बाद वो बनते, फिर उसके बाद थोड़ी देर रहता उसका असर, फिर ख़त्म हो जाता। लेकिन ये जो अल्लाह की तरफ से जो इल्म इनको दिया जाता है, ये ऐसे रहता है कि जब भी ये बोलो जुमला, फिर वही ताजगी वही जान उसके अंदर आती है। क्या फरमाए, अरफ़उन नास इंदल्लाहि मंज़िलतन, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा दर्जा उन लोगों का है जो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान में तर्जुमान होते हैं, वास्ता होते हैं। और वो कौन है, हुमुर रुसुलु वल उलमा, और वो रसूल होते हैं या उलमा होते हैं। अल्लाह की शरीयत वही की शक्ल में जो आई वो रसूलुल्लाह पर आई, और रसूलुल्लाह ने उम्मत को सुनाया, और रसूलुल्लाह की वही बातें जो
वही के ज़रिए से आई हैं, वही बातें उलमा सीखें और वही बातों को आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह और बंदों के दरमियान में वास्ता कौन होते हैं? उलमा होते। इसी वास्ते मुफ्ती का एक लक़ब यह भी है तर्जुमानुश शरिया, शरीयत का मुतरजिम होता है, ट्रांसलेटर होता है अल्लाह और उसके रसूल की बातों का। जैसे मिसाल के तौर पर भाई वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, कोई पूछा तो क्या बोलेंगे? 4 फ़र्ज़ हैं। कहाँ से है 4 फ़र्ज़? कुरान में है। तो कुरान की बात किसकी बात है? अल्लाह की बात है। अल्लाह की बात को कौन बयान कर रहे हैं? मौलवी साहब बयान कर रहे हैं। तो मौलवी साहब अल्लाह की बात बंदों के दरमियान में पहुंचाने का ज़रिया हुए, तो तर्जुमानुल कुरान, तर्जुमानुल सुन्ना, तर्जुमानुल शरिया। इस वास्ते मुफ्ती की बात अगर कुरान हदीस से मनसूस है तो उसका इनकार करना आदमी को कभी कभार काफिर बना देता है। आप मुफ्ती का इनकार नहीं कर रहे, उसकी बात का इनकार नहीं कर रहे, उसकी बात मनसूस है, मुस्तहदफी नहीं है। मनसूस यानी कुरान की बात है, ब्याई नहीं, कुरान में लिखी हुई आयत को पेश करके दिखा दे रहा हो और उसमें कोई तावील भी नहीं है, मनसूस भी है और सरी भी है, फिर भी कोई शख्स उसका इनकार करता है तो गोया कि वो किसका इनकार किया? कुरान की आयत का इनकार किया है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अन्नासु अहवजु इलल इल्मि मिनहुम इला तामी व शराबी लिअन्न ताम व शराब युहताजु इलैहि फिल यौमि मर्रतन और सलासन वल इल्मु युहताजु इलैहि कुल्ल वक्तिन। लोगों को खाने पीने से भी ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, इस वास्ते के खाने की ज़रूरत दिन में 2 बार या 3 बार होती है। इलाकों की फ़र्क है, जैसे यूपी में 2 बार होता खाना और हैदराबाद में जुनूब में 3 बार होता। बाज़ लोगों मदरसों में तो कितने बार होता? 4 बार भी होता। अभी बिठाए खिलाए ना डबल। और दावत तबलीग की बरकत से तो माशाअल्लाह कितने बार होता गिन नहीं सकते। तहज्जुद के लिए उठेंगे तो उस वक्त चाय रेडी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रास्ते की गम और फ़िक्र की बरकत तहज्जुद में चाय मिल जाती है। फजर की तालीम वगैरह होने के बाद फिर मुलाकातों में निकलने से पहले चाय तोस या चाय बिस्किट मिल जाएगा। जाके आने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद नाश्ता मिल जाएगा, फिर तालीम में बैठेंगे, फिर चाय मिल जाएगी, फिर ज़ोहराना मिल जाएगा। अरब जमात के साथ रहे तो माशाअल्लाह दस्तरखान ही दस्तरखान के चिल्ला ख़त्म होने से पहले पहले मौलाना पेटू साहब बन जाएंगे बिल्कुल वज़न बढ़ जाएगा। और फिर दोपहर का खाना से फारिग होने के बाद खैवला से फारिग होने के बाद फिर तालीम में चाय होगी, फिर असराना चाय के ज़रिए से होगा, फिर अशाइया होगा। तब पहले नाश्ता जो होता था फतूर की शक्ल में, तो फिर उसके बाद अब यूँ समझ लो गया कि तहज्जुदाना, फजराना, इशराकाना, फिर चाश्ताना, फिर ज़ोहराना समझ रहे, फिर असराना, फिर मगरिबाना, फिर इशाइयाना। और मुलाकातों से देर हो गई आने के बाद 12-1 बज गए तो फिर 12 बजाना कितना खिलाते हैं अल्लाह ताला देखिए। तो खाने की ज़रूरत तो 2 बार रहती है या 3 बार रहती है, लेकिन इल्म की ज़रूरत क्या रहती है? हर वक्त रहती है। दिन में 3 बार इल्म की ज़रूरत रहती है, बाद में इल्म की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा नहीं। हर काम के लिए जायज़ है नाजायज़ है आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मन अरादन नज़रा इला मजालिसिल अंबिया फलयंजुर इला मजालिसिल उलमा। यह हदीस नहीं है, इनका कौल है। क्या है देखो, मन अरादन नज़रा इला मजालिसिल अंबिया, जो यह चाहता है कि नबियों की महफिल देखे, फलयंजुर इला मजालिसिल उलमा, तो चाहिए कि वह उलमा की महफिलों को देखे। वहादा, ये क्यों फरमा रहे हैं? लिअन्नल उलमा खुलफाउर रुसुली फी उममिहिम व वारिसूहुम फी इल्मिहिम फमजालिसुहुम मजालिसु खिलाफतिन नुबुव्वा। क्या फरमाया? इस वास्ते के उलमा अपने अंबिया के नाइब हुआ करते हैं और उनकी तालीमात के जानशी होते हैं, इसलिए उनकी मजलिसें खिलाफत नबूवत की मजलिस होती है। नबी के नाइब होने की हैसियत से नबी की जो मजलिस है, नबी के नाइब की मजलिस उसके बाद के दर्जे की होती है। इस वास्ते उलमा की महफिलों को देख लो। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं इज़ा आता अलैया यौमुन लज़दादा फीहि इल्मन युक़र्रिबुनी इलल्लाहि फला बूरिक ली फी शम्सि ज़ालिकल यौम।
کیا بات بولے؟ جس روز مجھے ایسا علم حاصل نہ ہوا کہ جس علم کی برکت سے میں قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکا، تو پھر اللہ اس روز کو میرے لیے مبارک نہ کرے۔ وہ دن میرے لیے نحوست کا دن ہے جس دن مجھے ایسا علم نہ ملا جس علم کی برکت سے میں اللہ کے قریب نہیں ہو سکا۔ تو ہر دن کوئی ایسا علم ہونا چاہیے جس کی برکت سے آدمی اللہ سے قریب ہوتے جائے۔ سمجھے؟ اب تو پڑھنے کا ہی موقع ہے، پڑھانے کے ماحول میں بٹھایا گیا ہے، تو آدمی کو تو اب علم ہر دن اس کے علم میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ مستدرک حاکم المستدرک علی الصحیحین کتاب العلم، حضرت عبداللہ ابن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، حدیث نمبر 314۔ اور علامہ ذہبی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں علی شرطہما، یعنی امام بخاری اور امام مسلم جن اصولوں کی بنیاد پر حدیث کو صحیح کہتے ہیں، انہی اصولوں کی بنیاد پر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھیے، فضل العلم احب الی من فضل العبادت وخیر دینکم الورع۔ کیا فرمایا؟ علم کی فضیلت مجھے زیادہ پسندیدہ ہے عبادت کی فضیلت کے مقابلے میں۔ ہم لوگ بیانوں میں کیا کرتے؟ اشراق پڑھے تو یہ ثواب ملتا، چاش پڑھے تو یہ ثواب ملتا، تہجد پڑھے تو یہ ثواب ملتا، صبح شام عصر فجر کے بعد یہ ذکر کرے تو اتنا ثواب ملتا، ایک بار اللہ کے راستے میں سبحان اللہ بولے تو 7 لاکھ بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا۔ یہ سب کس کی فضیلت ہے؟ یہ عبادت کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فضل العلم احب الی من فضل العبادتی، عبادت کے کرنے پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، مجھے علم حاصل کرنے پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ فضیلت مجھے زیادہ پسند ہے۔ وخیر دینکم الورع، اور تمہارے لیے بہترین دین تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تمہارے لیے بہترین دین تقوی اور پرہیز، اور یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین۔ اور علامہ ذہبی نے کیا فرمایا؟ علی شرطہما، بخاری اور مسلم جن شرائط کی بنیاد پر حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر کیا ہے یہ حدیث؟ صحیح درجے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہلے بھی نقل کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، لَأَنْ أَجْلِسَ فِي مَجْلِسِ فِقْهٍ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ وَقِيَامِ لَيْلَةٍ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، صاحب النعلین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہمیشہ کہیں بھی جوتے آپ چھوڑے فوراً اٹھا کے بغل میں پکڑ لیتے، تو لقب ہی پڑ گیا کیا؟ صاحب النعلین۔ اور پھر کہیں بھی آرام کرنا ہو، بستر لگانا، تکیہ لگانا، تو یہ ان کے ذمہ خدمت تھی، تو پھر لقب پڑ گیا صاحب الوسادہ۔ بستر اور تکیے کی بھی ذمہ داری ان کی ہے، صاحب النعلین والوسادہ۔ ارے سمجھ رہے؟ مسواک دینے کی بھی ذمہ داری پڑ گئی، صاحب النعلین والوسادۃ والسواک۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود اگر میرے حوالے سے کوئی بھی بات کرے تو اسے سچا مان لو۔ کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْ أَجْلِسَ فِي مَجْلِسِ فِقْهٍ، فقہ کی مجلس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، ساعتاً کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، من صیام یوم و قیام لیلۃ، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی عبادت سے بھی زیادہ تھوڑی دیر کہاں بیٹھ جانا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تھوڑی دیر دین کی فکر لے کے بیٹھ جانا اور تھوڑی دیر فقہ کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑی دیر فقہ کی مجلس میں بیٹھ جانا، ایک رات کا قیام اور ایک دن کے روزے سے مجھے زیادہ پسندیدہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی تعویل والی روایتیں نہیں ہیں، عربی اور حوالے کے ساتھ اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں بھی تم سننا چاہو تو کیا کر سکو؟ سن سکو کہ بھئی آپ بولیں حوالے کے ساتھ۔ یہ بھی روایت بھی ہے، المدخل الی السنن الکبریٰ کی روایت ہے، باب فضل العلم خیر من فضل العبادہ، باب بھی قائم کیا ہے کیا پر؟ باب فضل العلم، علم کی فضیلت والا باب، خیر من فضل العبادہ، عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ افضل۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 حدیث نمبر 61۔ کون فرمائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرمائے؟ لَأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً فَأَفْقَهَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيَ لَيْلَةً إِلَى الْغَدَاةِ، میں
ایک گھڑی بیٹھ کر دین میں تفقہ حاصل کر لوں، ایک گھڑی بیٹھ کر دین کی سمجھ حاصل کر لوں، مجھے اس سے کہیں زیادہ شام سے صبح تک پوری رات عبادت میں گزاروں، اس سے کہیں زیادہ یہ فقہ کی مجلس افضل ہے میرے لیے۔ صبح شام سے لے کر صبح تک عبادت میں گزاروں، تھوڑی دیر فقہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، دونوں میں کون زیادہ میرے کو پسند ہے؟ کون فرمائے؟ صحابی کی سیدھی بات ہے۔ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، سنن دار قطنی بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے، اور کتاب البیوع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55۔ آگے دیکھیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ مذاکرۃ العلم ساعۃ من اللیل احب الی من احیاء لیلۃ، رات کا کچھ حصہ علم کا مذاکرہ کرنا، رات کا کچھ حصہ مغرب کے بعد تکرار کر لو، عشاء کے بعد کچھ لکھنا ہے لکھ لو، رات کا مذاکرہ تھوڑی دیر مجھے زیادہ پسندیدہ ہے ساری رات عبادت کرنے سے۔ کون فرما رہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن کبریٰ کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 حدیث نمبر 460۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، مفسر ہیں، باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده افضل من عبادت حول، یہ حدیث ہے جامع بیان علم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 99 حدیث نمبر۔ کیا فرمایا؟ علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی صلاح کے لیے، اپنی اصلاح ہو جائے، ہم درست ہو جائیں، اور اپنے بعد والوں کی بھی اصلاح ہو جائے، ہم یہ علم حاصل کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تو پہلے تو اپنی اصلاح مقصود ہے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کے لیے تبلیغ، لیکن پہلے اپنی اصلاح کے لیے، اس واسطے علم حاصل کر لینا۔ کیا فرمایا؟ من عبادتی افضل من عبادتی حول، ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک سال کی عبادت سے، ایک سال اللہ کے راستے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے مسئلے سیکھ کر پھر کیا کرو؟ ایک سال اللہ کے راستے میں جاؤ، منع نہیں ہے، لیکن علم سیکھ کر، علم کے ساتھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے نا، نبی ہیں اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کلیم اللہ کا لقب دیا، براہ راست اللہ کی آواز سنی، اللہ سے بات کیے۔ دیگر کسی نبی کو یہ شرف دنیا میں حاصل ہے کیا؟ کلیم اللہ کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بات کیے ہیں، لیکن وہ عرش پر، اس دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 7 آسمانوں سے اوپر کی بات ہے، لیکن دنیا میں ہوتے ہوئے، انسانی شکل میں ہوتے ہوئے اللہ سے گفتگو ہو جانا اور اللہ کی آواز سن لینا، یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی علم کا سمندر ہے، اپنے زمانے کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اذ قال موسیٰ لقوم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہل بننا پسند نہیں کرتا ہوں۔ کتنے علم والا ہے لیکن جہالت پسند نہیں ہے۔ انبیاء کسی نبی نے جہالت کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو اب ہمارا مزاج اگر یہ بن جائے کہ بھئی یہ سب علماء کی باتیں ہیں، ہمارے کو اس میں دخل نہیں دینا ہے، دخل دینے کا آپ کو حق بھی نہیں ہے، لیکن جو علم آپ کو سیکھ لینا چاہیے وہ سیکھ لیجئے بس۔ دخل اندازی کا اتنا بڑا عہدہ کہیں کو سمجھ لے رہے کہ ہم دخل دینے کے حقدار ہیں، بولے ایسا بے دخل تو آپ پہلے ہی کر دیے گئے ہیں، آپ کے حق، آپ کی ذمہ داری کا علم آپ سیکھ لیجئے بس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جہالت سے کس قدر نفرت فرماتے تھے۔ آیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کر دیجئے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات بتا دیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے، ان کے منہ نہیں لگنا۔ ہماری زبان میں بھی جیسے بولتے نا اس کے منہ کون لگتا بول کے، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلوں کے منہ نکو لگو۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو جاہل ہوتے تھے، اس دور کے جہلا کے لیے اللہ کے نبی کو حکم ہے، اور اس دور کے جہلا کے لیے
उलमा को हुक्म है। अरे समझे, जाहिल होना किसी के पेशानी पे लिखा नहीं रहता, आलिम होना भी किसी की पेशानी पे लिखा नहीं रहता। उसकी रविश और उसकी ज़बान बता देती है कि जनाब किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, शोबे आलिमियत से या शोबे जहालत से। अरे समझे, मदारिस में शोबे नाज़िरा, शोबे हिफ्ज़, शोबे आलिमियत, इस तरह के शोबे रहते ना, लेकिन मार्केट और समाज में शोबे जाहिलियत भी रहता है। अरे समझे, कौन से शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो खुद जैसे ही अंदाज़ा हो गया तो फिर समझ जाना है कि शोबे से फारिग हैं, शोबे जाहिलियत से फारिग हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इबादुर रहमान यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। साहब हम बात नहीं कर सकते आपसे। अरे समझे नहीं समझे। तो ये इल्म की फजीलत पर है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई वो कौन सी है, इल्म से मुताल्लिक़ है, सबसे पहली वही। इससे भी इल्म की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। और अल्लाह ताला ने जिन मकासिद की खातिर नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, उन मकासिद में एक मकसद क्या है, तालीम किताब वल हिकमा, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के मकासिद में से एक मकसद क्या चीज़ हुई, इल्म किताब। तो हम जिस मशगले में मसरूफ़ हैं ये फालतू मशगला नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं कि भाई आप तो कुएं में बैठे हैं, बादलों की तरह बरसिए, समंदरों की तरह आप सीना चौड़ा कीजिए और बारिश की तरह आप हर शख्स के पास जा कर घर घर पे जा के आप अपनी दौलत लुटाइए। हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम भी अपनी जगह पर ज़रूरी है, वो काम भी अपनी जगह पर मकासिद नबूवत में से है। तबलीग भी अपनी जगह पर मकासिद नबूवत में से है और तालीम भी अपनी जगह पर मकासिद नबूवत में से है। हाँ, एक बात के फ़र्क के साथ, तालीम की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, तबलीग की नौयत भी मुख्तलिफ हो सकती है। इसी ख़ास शक्ल की तालीम ही मकासिद नबूवत में से, ऐसा नहीं कह सकते। यानी मतलब है कि 8 साल आलिम कोर्स पढ़े तो ही आपको वो सारी फजीलतें हासिल होंगी जो हदीस में आई हैं। 5 साल अगर आलिम कोर्स आप पढ़ेंगे तो आपको फजीलत हासिल नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जाएगा। समझे नहीं समझे। ऐसे ही ख़ास नौयत के से रोज़ा, अशरा और चिल्ले में ही आप तबलीग करेंगे तो ही वो फजीलत हासिल होगी, दूसरी शक्ल से करेंगे तो फजीलत आपको हासिल नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जाएगा। शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, फजीलत हर शक्ल पर मुंतबिक हो सकती है। ऐसे भी करो आपको सवाब मिलता, वैसे भी करो आपको सवाब मिलेगा। इल्म हासिल करने के लिए सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह तलबा के लिए जो नसीहतें फरमाए, तो आपके लिए देखिए कितनी खुशी की बात है कि ये नसीहतें उनकी हैं जो 1300 साल पहले दुनिया से चले गए। 1300 साल पहले उनको पढ़ना, उनकी नसीहतें तलबा के लिए जो थी, आज भी वो नसीहतें हमारे लिए काम आती हैं। क्या नसीहतें, 5 बातें तलबा को नसीहत फरमाई इल्म हासिल करने के लिए। दीनी और उनकी इल्म की मजलिस में जो तलबा हासिल होते थे सुफियान इब्न उयैना के पास, तो उनको फरमाते थे इल्म की 5 मंजिलें हैं। उन्वान क्या था, तलबे इल्म मंजिल ब मंजिल। तो इल्म की 5 मंजिलें हैं, इन मंजिलों से गुजर कर ही तालिब इल्म को गोहरे मकसूद हासिल होता है। आप जो हीरा रोशनी हासिल करना चाहते हैं, इन मंजिलों से गुजर कर ही हासिल कर सकते हैं। क्या है पहली मंजिल, अस्समअ, सुनना, उस्ताद की बात, उस्ताद का सबक ध्यान से सुनना, दिल और दिमाग को हाजिर रखकर सुनना। जिस्म हाजिर है, दिमाग गायब है, तो क्या कहेंगे, जमा हाजिर वाहिद गायब। अरे समझे, पूरे आज़ा के साथ आप हाजिर हैं लेकिन वाहिद क्या है, गायब है। तो पूरी तवज्जो के साथ, तवज्जो में मुखिल बनने वाली चीज़ों को पहले ही ख़त्म कर देना। मालूम है कि भाई क्लास में मेरे को नींद आती, मुहाज़रे में मेरे को नींद आती, तो पहले से क्या करना, बावजू रह के आना। अगर सुनने में नींद का गलबा हो रहा तो खड़े हो जाना, खड़े होके सुनने में क्या हर्ज है।
کئی بوڑھے علماء، بوڑھے عوام کو ہم نے دیکھا جلسے کے موقع پر ساری کرسیاں بھر گئی ہیں، لیکن بیچارہ 50 60 80 سال کی عمر کے بوڑھے کو بھی دیکھا کہ وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے مول صاحب کا بیان سن رہا ہے۔ 1 گھنٹے کا بیان 80 سال 70 سال کی عمر کا شخص کھڑے ہو کے سن سکتا ہے، تو 18 سال 20 سال کا نوجوان اپنا سبق غفلت میں نہ گزر جائے، کھڑے ہو کے نہیں سن سکتا۔ استاذ کھڑا کر دیے تو شرمندگی سمجھتا ہے، اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے۔ استاذ کا کھڑا کر دینا ذلیل کرنے واسطے نہیں ہوتا ہے، بیداری کی حالت میں سنانا مقصود ہوتا ہے، اس واسطے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سزا دیے، سب کے سامنے مجھے کھڑا کر دیے، اس واسطے اسی شرمندگی میں گھلے جاتا رہتا، کیا بول رہے وہ نہیں سنتا، اپنی شرمندگی کے احساس میں کھڑے رہتا ہے۔ دوسری چیز ثم الانصات، خاموشی اختیار کرنا، یعنی علمی باتوں کو پوری توجہ سے سننا اور خاموش رہنا۔ دوران درس باتیں نہیں کرنا، دوران درس کوئی حرکت ایسی نہیں کرنا جو خاموشی کے خلاف ہو، دوران درس اشارے نہیں کرنا، یہاں تک لکھا ہے کہ دوران درس بلا ضرورت کے ورق گردانی بھی نہیں کرنا۔ استاد ایک صفحہ پڑھا رہے آپ کو، آپ آگے کا دیکھ رہے اور کتنے صفحے باقی ہے بھائی، بولے ایسا، یہ بھی کس میں سے داخل ہے؟ خاموشی کے خلاف۔ خاموش نہیں بیٹھے آپ ورق گردانی کر رہے ہیں، ارے نہیں سمجھے۔ تیسری چیز یہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے تھے تو یہ دونوں صفت، خاموشی بھی، سننا بھی اور خاموشی بھی، اتنا رہتی تھی گویا کہ یوں سمجھ لو کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے۔ پرندے کس پر بیٹھتے؟ پرندہ جس کو یہ سمجھتا کہ بھئی ایک جامد چیز ہے، یہ اس کے اندر حرکت نہیں ہے، جمود ہے اس کے اندر، جیسے کوئی ستون ہے، کوئی کھمبا ہے، کوئی درخت ہے، اس پر پرندہ بیٹھتا ہے، اس واسطے کہ بھئی اب یہ اٹھ کے نہیں جاتا، اب اس واسطے آ کے اس پر بیٹھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے بیٹھا ہوا ہے گویا کہ پرندے کو لگ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی درخت ہے، کوئی کھمبا ہے، کوئی جامد چیز ہے، تو کتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ صحابہ نے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوگا۔ اور ہم سبق میں پون گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک نشست پہ نہیں بیٹھ سکتے، 2 زانو بیٹھے ہیں، 45 منٹ 2 زانو بیٹھا نہیں جا سکتا، ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز ثم الحفظ، تیسرے نمبر پر تیسری منزل یاد کرنا، استاذ کی باتیں فوراً ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا، اسے نوٹ کر لینا۔ تو دونوں طریقے سے، یا تو ذہن میں بٹھا لو یا کاپی میں لکھ کر نوٹ کر لو، بعد میں ذہن میں بٹھا سکیں۔ چوتھی چیز ثم العمل، اب اس پڑھی لکھی گئی چیز پر عمل شروع کر دینا۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم علم کی چاشنی لے لو، علم سیکھنے میں مزہ آ رہا، اب اتنی فضیلتیں سنے نا حدیثوں میں علم کی، یہ سب سننے میں مزہ آ رہا، لیکن یہ ساری فضیلتیں علم کی تب ہیں جب اس علم پر عمل کیا جائے۔ تو علم کی چاشنی حاصل کرنے میں تو دلچسپی دکھا رہے ہو، لیکن عمل کی تلخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ امام رفاعی فرماتے ہیں علم کی چاشنی چاہیے لیکن عمل کی تلخی نہیں چاہیے، عمل کرنے میں تکلیف ہوتی، بھائی نہیں کر سکتے، ایسے مت بنو، ایسے علم کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے۔ 5ویں چیز آتی ہے ثم النشر، اب اس کے بعد اس علم کو پھیلانا، اب اس کے بعد اس علم کو اپنے سدھار کے لیے اور قوم کی سدھار کے لیے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنا۔ اس میں کیا چیز آ گئی؟ تبلیغ بھی آ گئی۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد تبلیغ آتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء سفیان ابن عیینہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 274، اس میں لکھا ہوا ہے سفیان ابن عیینہ کی یہ باتیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ تو وہ ہیں جن کی رکھی ہوئی نا بازو کتاب، حاشیہ ابن عابدین دوسرے نمبر پر لال والی، اس کے مصنف ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ جس شخص کی موت طالب علمی کے زمانے میں ہو اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی، اگرچہ علم کے ساتھ پورا انہماک نہیں رہا، صرف کسی درجے کا اشتغال رہا، ایک دن میں صرف ایک درس میں حاضر ہوتا تھا، تو بھی اگر وہ انتقال ہو جائے تو اللہ اسے شہادت کی موت دیں گے۔ پابندی سے پڑھنے پر ہی شہادت کی موت نہیں ہے، دن میں ایک مرتبہ بھی حاضر ہو گیا سبق میں تو بھی اسے شہادت کی موت ملے گی۔ کیا فرمایا؟
बिअन कान लहू इश्तिगालुम बिही तालीफन औ तदरीसन औ हुजूरन फीमा यदहर वलौ कुल्ल यौमिन दरसुन वलैसल मुरादु अलहिनिमाक। एक दिन के दरस में भी हाजिर हो गया और इंतकाल हो गया तो भी उसे शहादत का सवाब मिलेगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, क्या फरमाते हैं, एक मरतबा ऐसा हुआ, अबुल आलिया ये ताबई हैं, ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थे। जब भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में आते तो हज़रत इब्न अब्बास का एक मसनद था ऊंचाई पे बैठ के दर्स देने का। ये जब उनके पास आते तो लोग हज़रत इब्न अब्बास के इर्द गिर्द नीचे बैठे रहते। जब ये अबुल आलिया बड़े इमाम हैं, ताबई हैं, ये जब आते तो हज़रत इब्न अब्बास हाथ पकड़कर अपने पास अपने बाजू बिठा लेते। ये कुरैशी ख़ानदान के नहीं हैं। अरब में कौम का बहुत ये रहता, वो इस ख़ानदान का है, ये कुरैशी ख़ानदान का है, वो फ़ारूक़ी है, वो उस्मानी है, इन ख़ानदानों का बहुत लिहाज रहता था। तो ये गैर कुरैशी हैं और पढ़ने वाले कुरैशी ख़ानदान के बच्चों के सामने ये गैर कुरैशी को अपने बाजू बिठा रहे हैं, तो कुरैश के लोग इनको घूर घूर के देखते रहते, हमारे सामने उस्ताद के बाजू जाके बैठा बोल के। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि भाई इसको मैं बुला के बाजू बिठाया तो इनकी जल रही, इनको परेशानी हो रही। तो हज़रत इब्न अब्बास ने क्या फरमाया, इन्न हाज़ल इल्म यज़ीदु शरीफ शरफन व युजलिसुल ममलूक अलल इसरती अलल असिरती। क्या फरमाया, ये इल्म शरीफ आदमी को और शरीफ बना देता है, उसकी शराफत में इजाफा कर देता है और ग़ुलामों को तख्त शाही पे बिठा देता है। इल्म ग़ुलामों को तख्त शाही पे बिठा देता है। तो अबुल आलिया आम आदमी हैं या ग़ुलाम के बच्चे हैं, लेकिन आलिम हैं, तो अब किसके बाजू बैठ रहे हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास। तो इल्म से वो शरफ हासिल होता है। ऐसे ही इमाम जाहिज़, इससे पहले भी आया था ना उनका तज़किरा, बदसूरत थे और किताबों के नीचे दब के जो इंतकाल हो गए। तो इतने बदसूरत थे कि अगर कोई बच्चा नहीं सोता, नहीं खाता, तो जैसे बोलते शैतान आ जाता, बुढ़ा आ जाता, बिल्ली आ जाती, तो बच्चों को डराने के लिए बोलते जाहिज़ आ जाता बोलते थे। बच्चे उनकी सूरत देखे तो डर जाते थे, इतनी बदसूरत थे। लेकिन इल्म का ऐसा पहाड़ थे, खलीफा मुतवक्किल बिल्लाह बादशाह अपने बच्चों को पढ़ाने के वास्ते उनको रखा। दूसरे उस्तादा नहीं चलते, साहब आप सूरत शक्ल से कैसे भी रहने दो, लेकिन आप मेरे बच्चों को आप ही पढ़ाना। और ऐसे ही अबू अलक़मा नाहवी गुजरे हैं, ये भी बहुत बदसूरत थे। एक मर्तबा घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, अचानक गिर गए, लोगों का मजमा उनके आसपास लग गया। अब ये घोड़े से गिर के बेचारे परेशान थे। अब बदसूरत होने की वजह से कोई उनको हाथ लगा के उठाना नहीं चाह रहा, वैसे गिरे हैं। लोग सब गोल खड़े होकर उनका चेहरा देख रहे, उनकी उंगलियां देख रहे, अरे कितने छोटे छोटे उंगलियां हैं, कितने छोटे छोटे कान हैं, कैसी सूरत है, कितनी चपटी नाक है, ऐसा बोल के देख रहे। अरे हौले हो गए, नीचे गिर गया, अब हाथ पकड़ के उठाने के बजाय इनका नक्शा देख रहे, जोग्राफिया देख रहे इनका खड़े होके। तो ये गुस्से में आ गए, अरे कोई हमदर्दी नहीं, गमखारी नहीं, गिर गया तो कोई रहम नहीं, मेरा जोग्राफिया देख ले खड़े, कैसा हूँ बोल के। तो उस वक्त उनके ज़बान से जो जुमले निकले, वो जुमले क्या थे देखो, मा लकुम तततकऊना अलैया कमा तततकऊना अला ज़िल जिन्नति इफ़रन क़ऊ अन्नी। ये अरबी है। अरे समझे, मा लकुम तततकऊना अलैया, समझ मारा, तततकऊना अलैया, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम मेरे ऐसे, मुझे ऐसे क्यों ताड़ झांक रहे हो, घूर घूर के क्यों देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसा कि क्यों मैं पागल हूँ या मुझे जिन घेर लिया है, जाओ हटो यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ। ये जुमला उनकी ज़बान से निकला। दुरूसुल बलागा जो किताब पढ़ते ना, तो उस किताब में ये जुमला आता, तततकऊ, क्या बोलने के लिए भाई, इतना बलीग, इतना फसी लफ्ज़ है, अरबी लुगत में ढूंढे तो नहीं मिल रहा। लेकिन वो जुमला कब इस्तेमाल करे उन्होंने, गिर गए थे तो इस्तेमाल करे।
आदमी फसी बलीग ज़बान इस्तेमाल करना बोले तो पूरी तैयारी से लिख ले के आके बैठ के अच्छी फसी ज़बान में मैं बयान करना बोले तो तब फसाहत के जुमले इस्तेमाल होते। गिर गया हुआ आदमी गुस्से में उठने के वास्ते जब बोल रहा तब फसाहत का आलम है, तो फिर आम हालात में फसाहत की ज़बान बोलने बैठे तो क्या आलम होगा फिर। लेकिन सूरत शक्ल कैसी है, बच्चों को डराने के लिए उनकी सूरत का हवाला देते थे। और अब हम क्या करते हैं, सूरत को बनाने के लिए तो बहुत टेंशन लेते, लेकिन उनके जैसा इल्म हासिल करने के लिए, और ये भी नहीं है कि वैसी सड़ी सूरत बना लिए तो इल्म आ जाता बोले, ऐसा सूरत की तब्दीली से इल्म नहीं आता, मेहनत से इल्म आता है। भाई उनको इल्म इतनी बलागत कैसे आई, सड़ी सूरत है बोल के आई। हम भी सूरत बिगाड़ लेंगे तो बलागत आ जाती, ऐसा नहीं रहता है, मेहनत से आता। यहया इब्न अक्सुम रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बड़े आलिम गुजरे हैं। एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद के पास गए। हारून रशीद इनसे पूछे, बड़े आलिम थे, क्या पूछे, सबसे बुलंद मर्तबा किसका है, सबसे बुलंद मकाम कौन सा है। तो ये बड़े आलिम थे, वली थे, ये फरमाने लगे जिस पर आप फाइज हैं। किसको बोल रहे हैं, हारून रशीद को। भाई आपका जो मकाम, आपका जो ओहदा है, और वैसे हारून रशीद कोई मामूली ख़ानदान के नहीं हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से हैं, ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के ख़ानदान से हैं। तो ये फरमाए भाई आप जिस पे बैठे हैं, आपका जो मनसब है यही बहुत आफ़ियत वाली और बहुत बुलंद मर्तबे वाला मनसब है। फिर ये पूछे मुझसे भी ज़्यादा साहिब मर्तबा कौन है, मुझसे भी ज़्यादा बुलंद मकाम वाला कौन है। तो ये फरमाए भाई आपसे बुलंद मर्तबे वाला कौन हो सकता है। तो उसके बाद हारून रशीद फरमाए मैं जानता हूँ मेरे से बुलंद मर्तबे वाला कौन है। फिर क्या बोले, वो मुहद्दिस, हदीस का दर्स देने वाला, मजलिस में बैठकर हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ से ये हदीस सुनी है, उन्होंने फ़लाँ से सुनी है, और उन्होंने फ़लाँ सहाबी से, और उन्होंने रसूलुल्लाह से सुनी है। इस सनद के साथ जो हदीसें बयान करते हैं ये मुझसे भी ज़्यादा बुलंद मर्तबे और मकाम पर है। मैं मुसलमानों का खलीफा और अमीर हूँ, और वो मुझसे भी अफजल कैसे हो सकता है। मैं खलीफतुल मुमिनीन हूँ, लेकिन वो मुझसे भी अफजल होने की वजह यह है कि वजह क्या है, हादा खैरुम मिन्नी लिअन्ना इस्महु मुख्तरिनुम बिस्मि रसूलिल्लाह ला यमूतु अबदन व नहनु नमूतु व नफनी वल उलमाउ बाक़ून। हज़रत हारून रशीद फरमा रहे, क्या बोले कि उनका नाम रसूलुल्लाह के नाम के साथ जुड़ गया। इस वास्ते के कुरान में, हदीस में जो भी चीज़ें, अब एक मौलाना बैठकर एक हदीस पढ़ रहे तो क्या बोलेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस फरमाई, ये बात बयान फरमाई। तो बात अल्लाह के नबी की है, बोलने वाले ज़बान किसकी है, मौलाना की है। तो मौलाना जुड़ गए किसके साथ। अब क्या होता, किसी भी मदरसे में पढ़ाते पढ़ाते एक लंबा अरसा गुजर जाए तो क्या लक़ब देते, शेखुल हदीस। हदीस किसकी है, रसूलुल्लाह की है, और ये उसके शेख यानी खादिम है। तो अब इनका नाम किसके साथ जुड़ गया, तो जिसका नाम रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गया, रसूलुल्लाह क़यामत तक बाकी, उनके नाम के साथ जिसका नाम जुड़ गया वो भी क़यामत तक के लिए बाकी। अब बताओ उससे बुलंद मर्तबे वाला कौन हो सकता है। कौन कह रहे हैं, हारून रशीद। हुक्मा और हुक्मरान फना हो जाएंगे, लेकिन उलमा कभी फना नहीं होंगे, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे अपनी इल्म की वजह से। ऐसे खुसैमा बिन सुलेमान ये कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये इमाम यजीद बिन हारून की मजलिस में बैठे हुए थे, हज़ारों की तादाद में लोग उनके पास इल्म हासिल कर रहे थे। तो क्या हुआ, फमर्रा अमीरुल मुमिनीन फवक़फ़ अलैना फ़िल मजलिस व फ़िल मजलिस उलूफ़ुन फ़ल्तफ़त इला अस्हाबिही व क़ाल हाज़ल मुल्क व हाज़ल मलिक। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग इल्म हासिल करने के लिए इमाम यजीद बिन हारून के पास बैठे, हारून रशीद का उधर से गुज़र हुआ तो सब बच्चे तलबा हज़ारों की तादाद में बैठकर हदीस और इल्म हासिल कर रहे हैं। बादशाह अपने वज़ीरों के साथ खड़े होकर देख रहा है, और देखने के बाद अब बादशाह आया, बल्कि कोई बच्चा उठ के तो जाके मुसाफा नहीं करता, सबक चल रहा है यहाँ पर। तो बादशाह ये मंजर देख के बोला, असल बादशाह तो वो है जो बैठ के पढ़ा रहा, कि बादशाह आने पर भी कोई उठ रहा नहीं, सलाम नहीं, इज्जत एहतराम नहीं है, असल बादशाह तो वो है। जहालत
اب دیکھو علم کے بغیر جینے والوں کے بارے میں کیا بہترین بات امام اعمش فرمائے. 3 اقوال ہیں, تینوں زبردست ہیں. امام اعمش فرماتے ہیں انی لار الشیخ لا یروی شیئا من الحدیث فاشتہی ان التمہ. جب میں کسی بوڑھے کو دیکھتا ہوں اسے کوئی حدیث معلوم نہیں, کوئی دعا معلوم نہیں, کسی حدیث کو نقل کرنے کی اس کے اندر علم نہیں ہے, تو میرا جی کرتا ہے خوب تھپڑ باندھنا اس کو بول کے. ارے بڈھے ہو گئے, اب تک تمہارے کو حدیث کیا چیز نہیں معلوم ہے. امام ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام اعمش سے سنے ہیں. امام اعمش فرماتے من لم یطلب الحدیث اشتہی ان اضعفہ بنا علی. جو بھی شخص حدیث کا علم نہیں سیکھتا ہے تو میرا من کرتا ہے میں جوتوں سے اس کی مرمت کروں. ارے کون فرما رہے؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے اور معلوم ہوتا کہ اس کو جاننا چاہتے کہ کچھ حدیث معلوم ہے, کچھ فقہ مسئلہ معلوم ہے, اگر وہ کہتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میرے کو حدیث بھی نہیں معلوم, مسائل بھی نہیں معلوم, ارے سمجھ رہے, تو پھر کیا فرماتے لا جزاک اللہ خیر عن نفسک ولا عن الاسلام. اللہ خدا تیری جان تیری ایمان میں برکت نہ دے. تیری جان میں بھی برکت نہیں, تیرے ایمان میں بھی برکت نہیں. قد ضیعت نفسک و ضیعت الاسلام. تو نے اپنی زندگی بھی برباد کر لی اور اسلام کو بھی برباد کر لیا. کیا سیکھا اتنی زندگی میں تم؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جاہل رہنے پر, علم سے بے پرواہ رہنے پر اتنی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہو گیا ان کا مقام. کیا فرماتے ہیں لولا العلماء, اگر علماء نہ ہوتے لصار الناس مثل البہائم, تو انسان جانور بن جاتے. لصار الناس مثل البہائم, علماء نہ ہوتے تو پھر لوگ جانور بن جاتے. اے انہم بالتعلم یخرجون الناس من حد البہیمہ الی حد الانسانیہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ علماء ہی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو حیوانیت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں. تعلیم کے ذریعے سے علماء لوگوں کو حیوانیت کی حد سے انسانیت کی حد پر لاتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر یہ حیوانیت کی حد سے نکل کر انسانیت کی حد پر نہیں آتے. ورنہ آپ دیکھ لو کہ بھائی اب جیسے دوپہر میں بولے سیدھی مثال کہ لڑکی شادی کیے بغیر 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے جس سے چاہے بھی تعلق رکھ سکتی ہے, لیکن شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ زبردستی سے رہنا چاہے تو بھی رہ نہیں سکتی. اس کی مرضی ہے, جہاں چاہے جانا چاہو جاؤ. عقل میں آ رہی بات؟ 1 سے زیادہ شادی کرنا جرم ہے, 1 سے زیادہ عورتیں رکھ لینا فیشن ہے, جرم نہیں ہے یہ. اور دوسرا 1 سے زیادہ بچے جنم دے لینا جرم ہے, لیکن 1 سے زیادہ بچے جنم دے کر ابارشن کر کے انہیں مار دینا کوئی جرم نہیں ہے. تو اب یہ جو ذہنیت بنی ہے علماء کی رہبری نہیں ہونے سے بنی ہے. اب وہی چیز ان کو اچھی دکھ رہی ہے, وہی چیز ان کو بہتر دکھ رہی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ حنفی کے بیرسٹر ہیں. فقہ حنفی کے یعنی وکیل رہتا نا, جس طرح قانون دان رہتا ہے کہ یہ قانون ایسا ہے یہ قانون ایسا ہے, پھر دونوں کا کمپیئر کر کے صحیح کیا چیز ہے بتانا. تو بیرسٹر کا مقام بہت اونچا رہتا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ احمد بن ابی عمران رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے پاس ایک بادشاہ کا گزر ہوا, مالدار کا. میں اپنی کتابیں چھوڑ کر اسے دیکھنے لگ گیا. امام طحاوی اپنی کتابیں چھوڑ کے وہ مالدار آدمی کو دیکھنے لگ گئے. یہ دیکھ کر جو میرے استاذ تھے احمد, وہ مجھے کہنے لگے شاید تم اس کی مالداری پر حیرت کر رہے ہو, یہ بہت بڑا مالدار ہے بول کے تعجب سے دیکھ رہے. اب یہاں جہاں ہم بیٹھ کے محاضرہ کر رہے ہیں یہاں پر سمجھیے KCR صاحب آ گئے تو آپ کو تعجب ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے آئیں گے نہیں, لیکن آ گیا کوئی بھی مالدار شخص تو حیرت اور تعجب ہوتا نہیں ہوتا. تو استاذ کہنے لگے سنو هل ادلک علی خلۃ هل لک, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو
अन युहव्विल अल्लाहु इलैका मा इंदहु मिनल माल व युहव्विल इलैहि मा इंदका मिनल इल्म फतईशु अंत गनियन जाहिलन व यईशु आलिमन फ़कीरन। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसकी मालदारी को उसकी जहालत के साथ तुम्हें दे दे और तुम्हें उसकी और तुम्हारा इल्म फ़कीरी के साथ उसको दे दे। क्या मतलब? वो मालदारी तुम्हारे को मिल जाएगी, ये इल्म उसको मिल जाएगा, तो तुम मालदार हो गए और वो आलिम हो गया, ठीक है। लेकिन तुम मालदारी के साथ जियोगे जाहिल बनकर, वो आलिम बनकर जिएगा फ़कीर रहकर। तो आलिम, इल्म और फ़कीरी ये होना है। मालदारी और जहालत कौन सी होना है? इल्म चुनोगे तो फ़कीरी मिलेगी, मालदारी चुनोगे तो जहालत मिलेगी। तो अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसका माल और उसकी जहालत दोनों तुमको दे दे और तुम्हारा इल्म और तुम्हारी फ़कीरी दोनों उसको दे दे। ये दुआ कर देता हूँ तुम्हारे वास्ते। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन चौंक गए और फरमाए फल नहीं, हरगिज़ मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और ख़ुद उसके बाद क्या फरमाया? फल इल्म गिनम बिला मालिन, इल्म खुद बग़ैर माल के मालदारी है। ये इल्म खुद बग़ैर माल के मालदारी है। वइज़्ज़ुम बिला अशीरतिन, और बग़ैर किसी फ़ौज के चेले चपोटों के एक इज़्ज़त की चीज़ है इल्म। व सुल्तानुम बिला रिजालिन, और बग़ैर किसी रियाया के खुद एक बादशाही है, बग़ैर किसी रियाया के खुद एक बादशाही है। इल्म खुद मालदारी है, बग़ैर किसी माल के मालदारी है। कैसे? उसकी मिसाल, वे बहुत से बड़े बड़े मालदार बुजुर्गों के पास आते नहीं आते, लेकिन खुद जूते छोड़ के सलाम साहब बोल के आके मुफ्ती साहब का हाथ चूम के अदब से बड़े आते। अरे नहीं समझे? मौल साहब के पास माल नहीं है, लेकिन मालदारी के बगैर भी मालदार हैं, माल के बगैर भी मालदार हैं। और पब्लिक नहीं है, कोई पैसे देकर सैलरी देकर हमारे आगे पीछे 4-6 सिक्योरिटी को और 4-6 गुंडों को और पुलिस को रखे हुए नहीं है। उसके बगैर भी क्या है? इज्जत है। और बगैर किसी रियाया, बगैर किसी वोटिंग के भी बादशाहत है। अरे समझे नहीं समझे? इस वास्ते जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसकी कदर होनी चाहिए। एक बुजुर्ग, ये बात तो हमेशा याद रहेगी आपको, इमाम खलील बिन अहमद रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने जो तकसीम किए हैं, आदमियों की तकसीम किए। आदमी 4 तरह के रहते। अर्रिजालु अर्बातुन, लोग 4 तरह के हैं। फरजुलुन यदरी वला यदरी अन्नहु यदरी फज़ालिका गाफिलुन फनब्बिहुहु। एक वो है जो जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि वो जानता है। अरे समझे? रजुलुन यदरी, उसको इल्म है, वला यदरी अन्नहु, उसकी मिसाल क्या है? एक आलिम है, आलिम बनता कब है? ये थोड़ा और बड़ा इसका ऐसी, आलिम है लेकिन उसको नहीं मालूम कि मैं आलिम हूं। ये कब होता है? जब अपने इल्म पर वो अमल नहीं करता। तो मालूम है उसको, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मेरे को मालूम है, मतलब अपने इल्म के तकाजे पर वो अमल नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या हुआ? बेअमल आलिम हुआ। बेअमल आलिम है लेकिन अमल नहीं है। तो इस वास्ते वो रजुलुन यदरी वला यदरी अन्नहु यदरी, जानता है लेकिन उसको नहीं मालूम कि मैं जानता हूँ। फज़ालिका गाफिलुन, ये शख्स गाफिल है, ये भटका हुआ है। फनब्बिहुहु, इसे क्या करो? तंबीह करो। एक शख्स वो हो गया। वरजुलुन ला यदरी वयदरी अन्नहु ला यदरी फज़ालिका जाहिलुन फ़अल्लिमुहु, और एक शख्स वो है ला यदरी, जानता नहीं है, इल्म नहीं मालूम। हाँ यदरी, ये जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, ये जानता है कि मैं, यानी मतलब क्या है? जाहिल शख्स है लेकिन उसे मालूम कि भाई मैं जाहिल आदमी हूं, मेरे क्या मालूम। तो अपनी जहालत का इल्म है उसको। अब वो शख्स इल्म सीखने का ख्वाहिशमंद रहेगा।
फज़ालिका जाहिलुन, अब वो जाहिल है, फ़अल्लिमूहु, अब उसे क्या करो, सिखाओ, इल्म दो। तब यहाँ इस दूसरे दर्जे को समझो। पहले दर्जे में कौन था, आलिम बेअमल, रजुलुन यदरी वला यदरी अन्नहु यदरी फ़ज़ालिका गाफिलुन फ़नब्बिहुहु। दूसरे दर्जे में आ गया कौन, जाहिल, ला यदरी व यदरी अन्नहु ला यदरी फ़ज़ालिका जाहिलुन फ़अल्लिमूहु, वो जानता नहीं है, इतना मालूम है कि भाई मैं जानता नहीं हूँ, मैं जाहिल आदमी हूँ, तो अब उसको सिखाओ, इल्म दो। तीसरा दर्जा है, तीसरा शख्स है रजुलुन यदरी व यदरी अन्नहु यदरी फ़ज़ालिका आलिमुन फ़त्तबिऊहु, जानता है और ये भी जानता है कि मैं जानता हूँ, इल्म है और इल्म का इस्तेहज़ार भी है और इल्म पर अमल भी है, ये शख्स आलिम है, इसकी इत्तिबा करो। ये तीसरे दर्जे में भी आलिम हुआ। चौथे दर्जे में वरजुलुन ला यदरी वला यदरी अन्नहु ला यदरी फ़ज़ालिका माइकुन फ़हदिरूहु। अब ये तो बहुत ख़तरनाक दर्जा है। क्या है, नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि नहीं जानता। अरे जाहिल है और उसके साथ साथ मैं जाहिल हूं बोल के भी नहीं मालूम उसको। क्या समझ रहा, आलिम समझ रहा अपने आप को। अरे जाहिल है तो अपनी जहालत का कम से कम इल्म तो होना चाहिए। ये क्या हो गया, जैसे डबल पीएचडी किए हुए रहते ना, डबल जहालत किए हुए हैं। अब ऐसा शख्स क्या होता है, ये झूठा होता है, मक्कार होता है। फ़हज़िरूहु, ऐसे आदमी से क्या करो, बचते रहो, क्योंकि डबल जहालत की डिग्री जो पास किया रहता है उसे समझाना आसान नहीं होता। वो लोग कैसे रहते हैं, हमारे को सब मालूम मौलवी साहब, हमको क्या बोलते हैं आप, तो ये कौन रहते हैं, डबल जहालत की पीएचडी किए हुए लोग रहते हैं। इंसान को जो फजीलत हासिल है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बातें बहुत कम मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को अल्लाह ने हैवानों पर, दूसरे मखलूक पर जो फजीलत बख्शी है, उसकी क्या वजह हो सकती है। मसलन एक वजह समझो, ताकत और क़ुव्वत इंसान के अंदर दीगर तमाम मखलूक़ात से सबसे ज़्यादा है। तो आप बताओ, फरिश्तों के अंदर ताकत ज़्यादा है या इंसान के अंदर ताकत ज़्यादा है? फरिश्तों में ताकत ज़्यादा है, आसमानों से एक झटके में ज़मीन पे आ जाते, और इंसान एक झटके में ज़मीन से आसमान पे चले आता। अरे एक एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ कि रूह कहाँ रहती, आसमान पे रहती। ये ताकत है या कमज़ोरी है? खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, कमज़ोर है। तो ताकत की वजह से अगर फरिश्तों पर भी इसको फजीलत देना है तो ताकत नहीं है इंसान के अंदर। दूसरे फरिश्ते और जंगल के हैवानात ये ज़्यादा ताकत रखते हैं इंसानों के मुकाबले में। दूसरी चीज़, अगर इंसान को उसके मोटापे की वजह से फजीलत होती तो हाथी इससे ज़्यादा मोटा है, तो हाथी अशरफुल मखलूक़ात होना चाहिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, बहादुरी की वजह से अगर इंसान को फजीलत हासिल है तो शेर और भेड़िया, इससे ज़्यादा बहादुरी किसके अंदर होती है? उसकी बहादुरी का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से कर लो कि कुत्ते पुकारते रहते हैं फिर भी लोग पत्थर मार के भगाते हैं, शेर खामोश भी रहता है, किसी को पत्थर मारने की हिम्मत नहीं होती। अरे समझना है, आया कुछ लॉजिक है नहीं है? कुत्ते पुकारते रहते फिर भी क्या करते, शेर खामोश भी रहते, पत्थर मारा तो क्या रहता हो, उसकी खबर के सराहने का आखिरी पत्थर रहता हो। तो अगर बहादुरी की वजह से फजीलत होना है तो क्या होता, शेर अशरफुल मखलूक़ात होता। और अगर खाना ज़्यादा खाने की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता तो फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, बैल ज़्यादा इस फजीलत का हक़दार है कि उसे क्या कहें, हज़रत मोहतरम बैल शरीफ साहब अशरफुल मखलूक़ात होते। अरे समझे? और शहवत
ज़्यादा जिसके अंदर होती है सोहबत की, उसकी वजह से अगर इंसान को फजीलत होती तो परिंदे और चिड़िया के अंदर ज़्यादा शहवत होती है, वो अशरफुल मखलूक़ात होती, लेकिन इंसान को अल्लाह ने शहवत भी परिंदों के मुकाबले में ज़्यादा ने रखी है। तब बताओ ये सारे वजूहात अशरफुल मखलूक़ात की नहीं हैं, तो फिर किस वजह से इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को इल्म की वजह से अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं, देखो दुनिया में 4 मखलूक़ात बाशऊर हैं, 4 मखलूक़ात, इंसान, मलाइका, जिन्नात और हैवानात, सब के अंदर ज़िंदगी है। इन 4 में अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा किसी को इल्म अता नहीं किया है। फरिश्तों को भी इल्म अल्लाह ने अता, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, आप जो बोलेंगे उतना ही हमारे को मालूम है, हमको इज्तिहाद करना। कोई फरिश्ता क्या नहीं है, मुज्तहिद नहीं है, कोई फरिश्ता मुफ्ती नहीं है, हो भी नहीं सकता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी क्या नहीं है, मुफ्ती साहब नहीं है। अरे समझे नहीं समझे? तो इन 4 मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को ही इल्म सीखने का मलका दिया है, दूसरों को अल्लाह ने इल्म सीखने का मलका। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं क्या बात देखो, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तमाम फरिश्तों पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फजीलत दी है। फरिश्तों की खूबियाँ देख लो क्या क्या हैं, तहारत और तक़द्दुस, यानी मुबारक और नूरानी मखलूक है वो, अल्लाह अपने नूर से पैदा किए हैं। तहारत और तक़द्दुस, इस्मत और इफ़्फ़त। किसी लड़की को देखते क्या फरिश्ते, किसी लड़की को छेड़ते, किसी पर बदनजरी करते। हज़रत जिब्राइल इतनी बार आते जाते रहते, हमारे किराम दाएं बाएं जो किरामन कातिबीन बैठे हैं, हम बदनजरी कर रहे हैं और देख के लिखते रहते, लेकिन वो नहीं देखते सामने वाली कौन लड़की है बोल के। अरे समझ मारी बात। तो इस्मत और इफ़्फ़त, इबादत, ऐसी इबादत के कोई फरिश्ता रुकू में जब से पैदा हुआ है तब से लेकर रुकू में है, अब तक क़ियाम में आया ही नहीं। क़ियाम में है, रुकू में गया नहीं, सजदे में है, सजदे से उठा नहीं, ऐसी इबादत। और महबूबियत, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके हुक्म को टालना कभी सोचते भी नहीं। वो ये सारी सिफतें महबूब बनने की जो हो सकती हैं, वो सारी सिफतें फरिश्तों के अंदर बदर्जे अतम मौजूद हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इंसानों को हुक्म नहीं दिया कि उनका सजदा करें, बल्कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इंसानों का सजदा करें। इस वास्ते के फरिश्तों के अंदर जो सिफत इल्म की होनी चाहिए थी, वो इल्म की सिफत फरिश्तों के अंदर नहीं है। अल्लमा आदमल अस्मा, अल्लाह ने तालीम इंसान को दी है, आदमी को दी है, अल्लाह ने तालीम फरिश्तों को नहीं दी। अब यहाँ से समझ लो एक बात, लोगों में एक बात ये मशहूर है, फरिश्ता ये जो इब्लीस शैतान है, फरिश्तों का भी सरदार था, फरिश्तों का भी उस्ताद था, फरिश्ते इसके पास पढ़ लेते थे। इतना इल्म अल्लाह ताला किसको दिए थे? शैतान को दिए थे। ऐसा बाज़ मरतबा बोलते ना बयानात में, अरे बोलते नहीं बोलते। तो अब यहाँ समझ लेना चाहिए फरिश्तों को इल्म सीखने की ज़रूरत ही क्या है। जब अल्लाह ताला 4 मखलूक़ात में से इल्म सीखने की सलाहियत फरिश्तों में रखी ही नहीं है, तो फरिश्ते कौन सी किताब ले जाके बैठ के जनाब हज़रत शैतान साहब के पास बैठ के पढ़ ले के आने की ज़रूरत पड़ी उनको। और जब ये बोला जाता है कि भाई फ़इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, भाई ये इल्म जिसे तुम सीखना चाह रहे हो, ये इल्म किसी गाड़ी रिपेयर करने का, किसी कपड़े सीने का, किसी बर्तन धोने का इल्म नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का इल्म है। सिखाने वाला कौन है ये भी देख लो। हर हरे गैरे से इल्म मत सीखो। अब फरिश्ते किससे सीख रहे हैं? शैतान से सीख रहे हैं। अरे उनको इतना नहीं दिख रहा, भाई शैतान से सीखना क्या हम इल्म बोल के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, करीब ही में है, आसमान पर ही है ना अल्लाह की ज़ात, और फरिश्ते भी आसमान पर ही हैं, अल्लाह अर्श पर हैं, 7 आसमानों से ऊपर अर्श है। तो भाई इतना नज़दीक अल्लाह ताला है, तो फिर आप अल्लाह से नहीं सीख सकते इल्म, हज़रत जिब्राइल से नहीं सीख सकते इल्म। जिब्राइल तो
فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے علم نہیں سیکھ رہے ہیں، اور کس سے سیکھ رہے ہیں؟ شیطان سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہی غلط ہے کہ شیطان کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا اور فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتے شیطان کے پاس۔ ارے سمجھے؟ تو کتنے سال کا نصاب رہیں گا فرشتوں کا وہ جو شیطان پڑھایا؟ کون سا نصاب رہیں گا؟ 5 سالہ رہیں گا یا 8 سالہ رہیں گا؟ کون سی کتابیں رہیں گی؟ کتنی گھنٹیاں رہیں گی؟ اب یہاں جو 6 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ تھی یا کوئی کیا ٹائمنگ تھی؟ کچھ تفصیل ہے اس کی معلوم؟ فالتو باتیں ہیں، کسی کتاب میں مستند حوالے سے لکھا ہوا ہی نہیں کہ شیطان فرشتوں کا معلم تھا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ کون سا تھا؟ خواب کی تعبیر کا علم۔ اس علم کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے اتنے باہر آئے کہ اب مصر کے بادشاہ بن گئے۔ کس علم کی برکت سے؟ خواب کی تعبیروں کا۔ پھر اللہ نے دوسرا علم دیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ بنا دو مجھے، اس واسطے کہ انی حفیظ، امانت داری ہے میرے اندر، اور علیم، اور علم اللہ نے دیا ہے مجھے۔ اس بات پر انی حفیظ علیم، اس بات کی وجہ سے عزیز مصر کا بادشاہ بنا دیے گئے کون؟ تو علم نے کیا کیا ہے؟ قید خانے سے نکال کر مصر کی بادشاہت تک پہنچایا علم کی دولت نے۔ حقیقی عالم کون ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لیس العلم عن کثرت الحدیث، یہ حدیث میں ایسا ہے، وہ مسئلے میں ایسا ہے، یہ بولنے والا عالم نہیں ہے، ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم اللہ سے زیادہ ڈرنے کا نام ہے۔ جس کے دل میں زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا بڑا عالم شمار ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ علم، قیامت کے قریب یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں میں جہالت پھیل جائے گی، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ حضرت امام غزالی کیا بہترین بات فرمائے، علم کی طلب آدمی میں کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے ایک پیاسے آدمی کو پانی کی جیسے طلب ہوتی ہے شدت کی دھوپ اور گرمی میں، اب تھوڑی یہاں پر گرمی لگی تو آپ کو فوراً اے سی یاد آئی، تو جیسی طلب گرمی میں ٹھنڈک کی ہونا، شدت پیاس میں پانی کی ہونا، اور شدت بھوک میں کھانے کی ہونا، جیسے پیاسے کو پانی کی طلب، بھوکے کو کھانے کی طلب، طالب علم کو علم کی طلب ہونی چاہیے، تب جا کے وہ حقیقی طالب علم کہلاتا ہے۔ کیا بہترین شعر ہے، دیکھو، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقى فی البریۃ جاہل، لو کان ھذا العلم، اور اگر یہ علم یدرک بالمنی، تمناؤں سے حاصل کیا جا سکتا، میری تمنا ہے کہ میں فلاں کتاب کا حافظ بن جانا، میری تمنا ہے کہ میں پوری خدوری ازبر یاد کر لینا، میری تمنا ہے کہ میں نور الاسلام ازبر یاد کر لینا، تمناؤں سے اگر علم حاصل کرتا، میرا ارادہ ہے کل سے انشاءاللہ فجر کے بعد نہیں سوؤں گا اور پکا یاد کرنے کی کوشش کروں گا، ایسے خالی تمناؤں کی باتوں سے علم حاصل ہوتا، ما کان یبقى فی البریۃ جاہل، پوری دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہتا پھر، کیونکہ تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن ہر کسی کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے، اور ہر تمنا ایسی نہیں ہے کہ تمنا کرنے پر تمنا مل جائے، تمنا کرنے پر تمنا نہیں ملتی ہے، کوشش کرنے پہ ملتی ہے۔ ارے کوشش کرنے پہ، امام شافعی اس کی مثال دکھا دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امام مزنی ان کے شاگرد ہیں، وہ پوچھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیف شہوتک للعلم، علم کی طلب کیسی ہے آپ کو، کیسی چاہت ہے علم کی؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں، جب میں کوئی نئی بات سنتا ہوں تو میرے کان اس بات کو سننے کے بعد ایسا لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر دیگر اعضاء بھی ایسا تمنا کرنے لگتے ہیں کاش میں بھی کان ہوتے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ کوئی علم کی بات سنے تو پھر کان میں آتی نا آواز ہو، تو کانوں کو ایسے مزہ آتا، ہاتھ پیر یہ سب چیزیں یہ تمنا کرتے کہ ہم سب کان بن جانا، بولے سے جسم کے اعضاء تمنا کرتے ہیں کیا ہو جانا؟ کان بن جانا۔
ایسا مزہ آتا کانوں کو جب میں کوئی علم کی بات سنتا ہوں. پھر پوچھے کیف حرصک علیہ، تو علم پر تمہاری یہ حرص کیسی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا جذبہ کیسا ہے تمہارے اندر. تو امام شافعی فرمائے حرص الجموع المنوع فی بلوغ لذته للمال، بہت زیادہ مال جمع کرنے والے بخیل کو مال حاصل کرنے کی جیسی حرص ہوتی ہے. بہت زیادہ مال جمع کرنے والے کنجوس اور بخیل کو مال جمع کرنے کی جو حرص ہوتی ہے، مجھے بھی علم جمع کرنے کی ویسی حرص ہے. بخیل کو دیکھے کبھی، آئینہ دیکھ لو معلوم ہو جاتا. ارے نہیں دیکھا ہے نا کبھی. چلیے، علم کی طلب کیسی ہے آپ کے اندر؟ امام شافعی فرماتے ہیں طلب المرأة المضلة ولدها لیس لها غیرہ، ایک عورت جیسے مثال کی طرح اس کا اکلوتا بیٹا ہے، کہیں وہ گھومنے کے لیے ایگزیبیشن وغیرہ پہ گئے، وہاں پر اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. پورے ایگزیبیشن میں ہزاروں لوگوں کا بھیڑ لگی ہوگی، لیکن کسی پر اس کی نظر نہیں رہتی، صرف اپنے بچے پر اس کی نگاہ رہتی. کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے؟ لوگ بہت سے رہتے آس پاس میں، ٹکر مار لیتی ہوئی جاتی، لیکن اس کی نظر صرف کدھر رہتی ہے؟ جیسے ایک اکلوتے بیٹے کی گم شدہ ماں کو جیسے اپنے بیٹے کی تلاش ہوتی ہے، مجھے ویسے ہی علم کی تلاش ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ کھانا کیسا ہے، پانی کیسا ہے، مچھر ہے نہیں ہے، حال کیسا ہے، اور فلاں صاحب کیسے ہیں، نظام العمل کیسا ہے، صبح 6 بجے اٹھے تو شام تک سکون نہیں ہے، کسی طرف توجہ نہیں رہتی. کدھر رہتی ہے؟ علم کی طرف رہتی ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آخری چیز ہے محاضرہ، تو اور آدھا ہی ہوا اور آدھا باقی ہے. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں بھلائی کی علامت ہیں. نمبر 1، متواضع بن کر علماء کی تعظیم کرنا، چھوٹے بن کر علماء کا اکرام کرنا، اپنے عیب پر نگاہ رکھ کر لوگوں کے عیب سے چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کی برائیاں نہیں دیکھنا، اپنے دیکھ لینا. تیسرا، علم کی طلب میں مال خرچ کرنا، دنیا کے باغ و بہار پر ترجیح دیتے ہوئے اچھا موبائل، اچھے کپڑے، اچھا چشمہ، اچھے جوتے، ان سب سے زیادہ کس پر؟ کتابوں پر، داخلی خارجی جو بھی ہیں اس پر خرچ کرنا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ بھلائی کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کیا. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ صحیح جگہ مال خرچ کر رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اسے یاد رکھ لینا چاہیے. ہارون رشید ایک مرتبہ حج پہ گئے تو ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. وہاں مدینہ منورہ کے جو امام ہیں، امام المدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت علم کا شہرہ تھا ان کی زیارت کا شوق ہوا. کس کو؟ ہارون رشید، اپنے وقت کے خلیفہ. لیکن امام صاحب کے بارے میں سنے تھے تو دیکھنے کے لیے خود آئے. امام مالک کو اچھا شوق ہوا تو اپنے وزیروں کو بولے جا کے امام مالک کو بلا کے لاؤ بول کے. تو امام مالک کو بلانے کے واسطے آدمی آیا اور بلا کے بولے ایسا امیر المومنین بلا رہے آپ کو، آئیے. وقت کا خلیفہ. اور یہاں سن لو، ہارون رشید کتنے بڑے خلیفہ تھے. کوئی بادل آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے تو کیا بولتے؟ جہاں برسنا ہے جا کے برسو، جو اناج اگتا ہے اگنے دو، اس کا ٹیکس میرے کو آگے پہنچتا. سمجھ گئے؟ اب بادل کتنی دور، کون سی دنیا کے کون سے علاقے میں جا کے برستا، لیکن ٹیکس میرے کو آتا. تو مطلب کیا ہے؟ بادل جہاں جا کے برسے گا وہاں پر بھی میری حکومت ہے. اتنے بڑے بادشاہ، کیا بلاوا ہے. اگر یہ بلاوا ہمارے واسطے آتا تو کیا ہوتا؟ محاضرہ چھوڑ کے اٹھ کے چلے جاتے. بات میں سن لیں گے پہلے بلاوا آیا ہے بول کے. تو اتنے بڑے بادشاہ کے بلاوے پہ جانا ہے تو حضرت اسرائیل تو اس سے بڑے بادشاہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے بلاوے پہ چلے گئے ڈائریکٹ.
اور زیادہ بہتر رہتا نا. تو ہارون رشید کا بلاوا آیا تو امام مالک کیا فرمائے, قل لامیر المؤمنین ان طالب العلم یسعی الیہ واما العلم فلا یسعی الی احد. امیر المومنین سے جا کر کہہ دو علم کی طلب ہے خود چل کے آئے, علم کسی کے پاس چل کے نہیں آتا. ارے کسے جواب دے رہے ہیں, وقت کیا ہو. قل لامیر المؤمنین ان طالب العلم یسعی الیہ, علم کی طلب ہے تو خود چل کے آئے گا. فإن واما العلم فلا یسعی الی احد, علم کسی کے پاس چل کے نہیں جائے گا. تم میری ملاقات یا میری قدر کیوں کرنا چاہ رہے, علم کی وجہ سے کرنا چاہ رہے. جب علم کی قدر ہے تو عالم کے پاس آؤ, علم کو اپنے پاس نہ بلاؤ. اب بادشاہ کو جب یہ بات پہنچی, وہ بھی قدردان تھا, غصہ ہونے, ناراض ہونے یا جاہل پنہ دکھانے کے بجائے زیارت اور ملاقات کا پروگرام بنا کر طے کر لیا, ٹھیک ہے آپ کی مجلس میں ایک دن حاضر ہوں گے ہم. درس چل رہا تھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہ آپ کے درس گاہ کے باہر کھڑا ہوا ہے, بادشاہ ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے. آپ کے درسگاہ کے آس پاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں علم سیکھتے ہوئے, آپ ان کو باہر بھجا دیجئے, بادشاہ آپ سے تنہائی میں ملنا چاہ رہے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی آمادہ نہیں ہوئے. سب کے سامنے آگے بیٹھ کے ملنا ہے تو ملو. لوگ جیسے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں گے, کسی کو یہاں سے اٹھا کر باہر نہیں کیا جائے گا. پھر مزید کیا بولے, اذا منع العلم عن العامۃ فلا خیر فیہ للخاصۃ. یہ سب لوگ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ بھی مجھ سے علم سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ پبلک ہو گئی اور آپ پرائیویٹ ہو گئے. جب پبلک کو علم سے دور کر دیا جائے گا تو پھر پرائیویٹ کو بھی کوئی علم نہیں ملے گا. عام لوگوں سے اگر علم ہٹا دیا جائے تو پھر خاص لوگوں کو علم سکھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے سمجھو ایک بات, ٹیوشن پڑھانے جا رہے گھر پہ, کون, حافظ صاحب, قاری صاحب, سمجھے نہیں سمجھے, علم جا رہا ہے, مالدار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بیل بجا کے گیٹ بجا کے کھڑے ہو رہے ہیں, 5 منٹ ہو گئے ابھی دروازہ نہیں کھلا, عالم صاحب کھڑے ہیں بچے کو ٹیوشن پڑھانا. امام مالک کیا فرماتے ہیں, فإن العلم لا يسعى إلى أحد, علم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا. اپنے بچے کو پڑھانا ہے خود یہاں بھیجاؤ, ہم نہیں آئیں گے آپ کے پڑھانے کے واسطے. بہت مجبوری ہے کہ اگر نہیں جائیں گے, ٹیوشن نہیں پڑھائیں گے تو ان کی اولاد علم سے محروم رہ جائے گی, نسل ہی جاہل بن کر مرے گی, کفر پر مر سکتی ہے. ایسے ضدی قسم کے لوگ ہیں, تو پھر مجبوری ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ بھئی آپ جائیے, لیکن کسی کے دروازے پر جا کے علم کو ذلیل مت کیجیے, علم کو رسوا مت کیجیے. یہی استغنا ہونا چاہیے ہر موقع پر. چمڑا کس کا, بکرے کا, گائے کا, قربانی میں ذبح کرنے کے بعد مدرسے والے کیا کرتے ہیں, غسل کرنے کے واسطے چر میں قربانی کے لیے گھر گھر جاتے نہیں جاتے, نہیں. آپ کو ضرورت ہے آپ کا جانور جو بھی ذبح ہوا ہے, جس طرح گوشت کے حصے کر کے تقسیم کرنے واسطے خود گھر جاتے نہیں جاتے, تو ذبح ہوئے جانور کا چمڑا پہنچانا بھی کس کی ذمہ داری ہے, خود ذابح کی ذمہ داری ہے, قربانی دینے والے کی ذمہ داری ہے. گوشت کے ہڈیاں بوٹیاں بانٹنے واسطے رشتہ داروں کے گھر جاتے مزے سے, تو یہ چمڑا دینے کے واسطے مدرسہ نہیں آ سکتے. ارے سمجھے نہیں سمجھے. لیکن ذلیل ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے. ہم اپنی جگہ پر اپنے مدرسے میں کوئی اسٹینڈ لگا کے بیٹھتے, جس کو پہنچانا ہے آ کر پہنچائے. ہمارا کوئی عالم یا ہمارا کوئی طالب علم آپ کے دروازے تک چمڑا وصول کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اگر وہ پہلے سے ہم بناتے تو پھر آج کسی کو خون میں لت پت ہو کر, دھبے رگا لے کر, خسائی سے بھی زیادہ سڑا ہوا بن کر چمڑے سائیکل میں یا گاڑی میں ڈال کر ویسی ذلت کے ساتھ وصول کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اگر کوئی ایسے پوزیشن کو بول دے کہ بھئی ایسا اگر آپ ہمارے گھر پہ آ کے چمڑا نہیں لے جائیں گے تو پھر ہم چمڑا ہی نہیں دیں گے آپ کو, تو ہم بھی بول دیں گے ہمیں تمہارے چمڑے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا چمڑا اپنے چمڑے کو لگا لو, ہم کو ضرورت ہی نہیں تمہارا چمڑا. اگر ہم نہیں لیں گے کیا کرو گے, پھر کیا کرو گے مدرسے والے؟ اگر نہیں لیں گے چمڑا تو کیا کرو گے؟ پھینک دو گے تو پھر ضائع کرنے کا گناہ بھی ہوتا, اور پھر الٹا تمہیں اس چمڑے کا پیسہ صدقہ کرنا بھی واجب ہوتا. پھینک دو دیکھیں گے.
بیچ دو گے ٹھیک ہے، بیچ دینے کے بعد جو پیسے آتے رکھنا حرام اور ناجائز ہے، وہ پیسے صدقہ کرنا پڑتا. تم چھٹکارا ہی نہیں ہے تمہارے کو، اس واسطے عزت سے لا کے دے دو. ہم نہیں آئیں گے. ارے سمجھے نہیں سمجھے، وہ معیار رہنا چاہیے. ایسے ہی چندے کے بارے میں وہ تو بول دیا نا، چندے کی کیسا اعلان ہونا چاہیے، کیسا وصول کرنا چاہیے. گیٹ پر دروازے پر کھڑے ہو کے کوئی چندہ وصولی نہیں ہوگی. اعلان مسجد میں ہوگا ٹھیک، اچھی بات ہے، ڈھنگ کا بھی اعلان ہوگا. اور وصولی کہاں ہوگی؟ اپنا کوئی ٹیبل لگا کر مست بیٹھیں گے چائے پیتے ہوئے یا ٹھنڈا پیتے ہوئے، اپنا کوئی نوجوان بازو بیٹھے گا، وہ رسید پھاڑتے رہے گا اور لکھتے رہے گا. مول صاحب آرام سے بیٹھیں گے، کیونکہ دینے کے تم محتاج ہو، لینے کے ہم محتاج. ارے زکوٰۃ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مالدار کی ذمہ داری ہے. تم دینے کے محتاج ہو، ہم لینے کے محتاج نہیں ہیں. نہیں لیے تو بھی کام ہوتا. ارے نہیں لیے تو ہم زیادہ زکوٰۃ نہیں وصول کرتے. ارے ہم اپنی بات بول رہے ہیں، مدرسے کے واسطے کیا نہیں کرتے؟ زیادہ زکوٰۃ وصول بہت کم، نا کے درجے میں. 100 میں 10 روپے بھی شاید زکوٰۃ کے آتے ہوں گے. لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دینا آپ کی ذمہ داری ہے. ہم عزت نفس و احترام دین کے ساتھ ہی دین کی خدمت کریں گے. ہم بھی ذلیل نہیں ہونا، دین بھی ذلیل نہیں ہونا. دین کی خاطر ہم ذلیل ہو جائیں گے، ضرورت نہیں ہے. کون بولا دین کی خاطر ذلیل ہو جاؤ بول کے؟ ارے کوئی بولے کیا؟ کسی حدیث میں ہے کہ بھئی آپ مدرسہ چلانے کے واسطے ذلیل ہو جا کر مدرسہ چلاؤ؟ ایسا کوئی نہیں بولے. عزت کے ساتھ دین کا کام کرو بولے ایسا ہے. تو علم آئے گا، علم کسی کے پاس نہیں آئے گا، علم کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ طلب ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.